السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب سے آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں روز کی طرح آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی روز کی طرح. تو جناب حسب معمول حسب روایت مدیحہ، میں ایک چیز کا آپ سے آج وعدہ لینا چاہتا ہوں. جب بھی اگر آپ کو لگے کہ میں پروگرام کرتے ہوئے شو کرتے ہوئے ذرا سا نیند کے عالم میں جھومنا شروع ہوں تو آپ نے مجھے بالکل اس پہ ڈانٹنا نہیں ہے. آپ نے مجھے اس پہ بالکل جو ہے وہ میری سرزنش نہیں کرنی. میں بالکل نہیں کروں گی. میں تو شراز سے کہوں گی ویڈیو بنا لو، ہم وائرل کریں گے. اینکر سے ہو گیا شو میں. سیریسلی جب امریکی صدر سو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سو سکتا؟ جب ہمارے اکثر وزراء سو سکتے ہیں. مطلب اچھی چیز نہ کوئی کاپی کرنا، اچھی چیز کوئی کاپی نہ کرنا. کہیں سے بھی انسان لے سکتا ہے جی. اور نیند تو سولی میں بھی آ سکتی ہے. بھائی جاپان میں تو باقاعدہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہے بندہ تو اس کو سونے دیں، کیونکہ وہ جو نیند ہے اس کے لیے، اس کی پروڈکٹیوٹی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. دیکھیں آپ کے پاس زندگی میں بہت سارے موقع آتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ زندگی میں آپ کے آس پاس کوئی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں نا تو وہ اڈاپٹ کریں، بجائے یہ کہ آپ نے کہا جی میں نے دیکھا کہ فلانے فرانسیسی صدر نے کسی کو چپیڑ مار دی تو میں نے بھی مارنی ہے، وہ سو گئے تو میں نے بھی سونا ہے. ایسی ہرگز آپ نے اپنے لیے کبھی زندگی میں ایگزامپل سیٹ نہیں کرنی. آج ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہونے والا ہے اور پاکستان جو کہ مسلسل 3 دن، بھائی کیونکہ آج جب پاکستان میچ جیت جائے گا تو اسی کے بعد تو پھر ہم کیسے سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آج سے پہلے آپ نے نمیبیا کا نام سنا ہے؟ آج سے پہلے نہیں، میں نے اس ورلڈ کپ سے پہلے نہیں. تو بس لیکن امپورٹنٹ میچ اس لیے ہے کیونکہ آج اگر پاکستان جیت جائے، کیونکہ پہلے 3 ٹچ ووڈ پہلے 3 جو ہے پاکستان میچ بڑے کمال طریقے سے جیتا ہے، وہ چاہے نیوزی لینڈ ہو، وہ انڈیا ہو، وہ افغانستان ہو. آج کا میچ لیکن بڑا میٹر کرتا ہے، یہ کہتے ہیں ہر سٹیپ کاؤنٹ کرتا ہے. ہاں لیکن نمیبیا کی ٹیم جو ہے وہ بڑا محنت کر کے کوالیفائرز کھیل کے یہاں پر پہنچی ہے، تو کچھ لوگ اس کو بھی سپورٹ کریں. ظاہر ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا. کل کیا کیا ویسے انگلینڈ کی ٹیم نے شری لنکا کے ساتھ؟ آپ نے ہی پریڈکشن دی تھی کہ جیت جائے گا. ہاں تو اب مجھے نا آپ کو پتا ہے روزہ رکھنا پڑ جانا جس دن انگلینڈ کا پاکستان کے ساتھ میچ ہوگا، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے انگلینڈ سے. ہاں انگلینڈ سے ڈر لگنا بنتا بھی ہے، لیکن ابھی امتحان اور بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی تو ہوتی ہی رہتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے اندر خبر تب ہوگی جب مہنگائی نیچے آئے گی، تب ہم کہیں گے واہ جی مہنگائی میں ایک دم یکمشت کمی ہو گئی، لوگوں کی زندگی بڑی بدل گئی، تبدیلی آ گئی، چینج ہو گیا سب کچھ، اب قوت خرید بھی بڑھ رہی ہے. جب تک ایسا نہیں ہوتا تو سلسلہ ویسے ہی جاری اور ساری رہے گا. اور موسم پہ بھی آج بات کریں بیکاز موسم بہت اچھا ہے. جلدی سے ہم پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. رواں سال مہنگائی کی دھواندار اننگز جاری. 10 ماہ میں ریکارڈ اضافہ. آٹا، چینی، گھی، تیل، بجلی سب کچھ مہنگا. عوام پریشان، گزر بسر مشکل. حکومت کے دلاسے جاری. تھکاوٹ سے چور امریکی صدر جو بائیڈن کو موسمیاتی کانفرنس میں نیند آ گئی. عملے نے فوری خبردار کیا، نیند سے بیدار کیا. بائیڈن آنکھیں ملتے رہ گئے. تعلیم کے ساتھ ساتھ کیریئر پلاننگ بہت ضروری ہے. صلاحیت کے مطابق کیریئر کا انتخاب فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. طلباء ایک دوسرے کو دیکھ کر فیصلہ لینے کے بجائے خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں. میں میرے خیال میں تھوڑا سا ہیڈ ڈاؤن کرتا ہوں، نیند پوری کر لیتا ہوں. امریکی صدر کر سکتے ہیں، دنیا کی سپر پاور ہے، ٹھیک ہے. He has all the responsibilities in the world. مطلب جنگوں کو دیکھنا ہے اس نے، کہاں پر حملہ کرنا ہے یہ دیکھنا ہے، کس طریقے سے دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی سے بچانا ہے، کس طریقے سے گلوبل وارمنگ کے خطرے کو ختم کرنا ہے، کس طریقے سے ایشیائی ملکوں میں جا کر ان کو بتانا ہے کہ کہاں کیا غلط ہو رہا ہے. اگر وہ بندہ سو سکتا ہے تو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کام کرنے سے 2 قدم بڑھ کے آپ کام ستی. میں کہتی ہوں ہمیشہ 2 صدیوں کے لیے سو جاؤ، 2 صدیوں کے لیے سو جاؤ. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنا شور ہوتا ہے ہمارے کانوں سے، میں شور خام ہو جائے گا. میں تو کہتی ہوں آپ سو جائیں. اچھا بھی کیا مسئلہ کیا ہوگا گلاسکو میں؟ آپ کو پتا نا جی کلائمیٹ چینج کی ایک ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ کانفرنس ابھی جاری رہے گی. اس میں کل جہاں ہم نے بڑے ڈفرنٹ قسم کے مناظر دیکھے، پرنس چارلز بیچارے وہ لڑکھڑاتے رہ گئے جب وہ سیڑھیاں چڑھے تھے، وہ لڑکھڑا گئے. دوسری جانب جو بائیڈن آف کورس. اچھا ملکہ کے چہرے پہ مسکراہٹ گئی ہوگی نا یہ دیکھ کے؟ ایسا نہ کہیں، شی از ویری انویل، تو میں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. ان کے معالج نے 2 ہفتے آرام تک کا بھی جی بالکل. اور ابھی بہت سارے ایسے ایونٹس وہاں پہ ہوئے ہیں جو کہ ملکہ الزبتھ جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر رہی. اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے. خیر لیکن جو بائیڈن
ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी कुछ कॉन्फ्रेंसेस इतनी पुरसुकून हो जाती हैं कि आपको उसकी वजह से इतने नींद आ जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कोई प्रेस आपको कभी क्लास में नींद नहीं आई, मुझे बताएं? एट टाइम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सुना करते हैं तो उसमें आ जाती है कभी कभार, जब लंबी चौड़ी हो जाए या कोई खिताब हो रहा हो और खिताब अगर रिपीट हो रहा हो। आप देखिए वो कितने डिसेंट कितने लग रहे हैं सोते हुए। एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस, मतलब ये अच्छा ये खातून भी मेरे ख्याल में सो ही रही हैं। नहीं वो नहीं सो रही, हर एक को ना सुनाए यहाँ पे, लेकिन वो माहौल इतना पुरसुकून है और कानों में एक बड़ी ये सुनना चाहिए था कि उस वक्त खिताब कौन कर रहा है। चले सती कोई बात नहीं, अगर कोई बंदे को 2 मिनट सुकून की घड़ी नसीब हो ही रही है तो आपको उसमें क्या मसला है? पूरे के अगले बंदे ने कहा प्लीज सर उठ जाएं, आप क्या बातें करें। वहाँ पाकिस्तान में एक एंकर सती बैठा हुआ है जो कि ऑलरेडी निहायती, पाकिस्तान में ऑलरेडी एक एंकर सती बैठा हुआ है जो निहायती कामचोर है और उसको भी ऐसे सोने के मौके चाहिए, तो वो आपसे सबक हासिल करेगा। सर उठ जाएं। उन्होंने कहा हो सती अगर मेरे से ये मैसेज सीखेगा तो दूसरी बात सुने कि यार अमेरिकी तारीख का उम्र रसीदा तरीन सदर हैं जो बाइडेन साहब 78, उसके बावजूद ही इज स्टिल वेरी फिट। कुछ सीखे मतिया। अच्छा मैं तो सीख रही हूँ, तो आप उसे क्या सीख रहे कि वो सो गया तो मैंने भी सोना है? तो बस ऐसे ही सो के वो सदर बन गया है। मैं मेहनत जनाब की, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती जी कि अभी जो सत्ती ने कमेंट किया है इसको मिट्टी पाए, इस पे हम उस पे बात करते हैं जिस पे आज पूरा पाकिस्तान बात कर रहे हैं, क्योंकि आज है पाकिस्तान और नामीबिया के दौरान मैच। पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान से जीत चुका हुआ है, और आज का मैच गो के हम बार बार कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, लेकिन फिर भी आज का मैच जो कि पाकिस्तान का नामीबिया से हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो कंफर्म पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा। और कल के मैच के बाद जो कि श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था उसमें तो ऑलरेडी इंग्लैंड छलांग मार के सेमीफाइनल में जा ही चुका है। बहरहाल 2 मैचेस आज खेले जाएंगे। पहले मैच में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका होंगे मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त, 3 मैचेस खेलने के बाद नाकाबिले शिकस्त टीम पाकिस्तान का मुकाबला होगा नामीबिया के खिलाफ। और इस वक्त जो हमारे शाहीन हैं वो मुकम्मल तौर पर फॉर्म में हैं। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सारे के सारे एज अ यूनिट एक यूनिट की तरह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ख़वातीन व हज़रात, मुझ समेत बाकी जितने भी क्रिकेट जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी नजरें हैं इस वक्त आसिफ अली पर, क्योंकि जिस तरीके से आसिफ अली ने आखिरी ओवर्स में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था उसमें, और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, जिस तरह से पूरी गेम की काया जो है वो पलट के रख दी, तो अब भी लोगों की नजरें हैं आसिफ अली की परफॉर्मेंस पे कि आसिफ अली आज होने वाले मैच में कैसा प्ले करते। वैसे उनकी पहली परफॉर्मेंस क्या रही, दुआ करें कि उसकी नौबत ना आए, लेकिन बहरहाल आसिफ अली इज अ स्टार। अच्छा, बाबर आजम जो कि कैप्टन है उनका बल्ला भी खूब रन्स उगल रहा है और भारत के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 19 सेंचुरियां भी बना चुके हैं। इसके साथ साथ ओपनर रिजवान भी खासे एक्टिव है। तो बाबर आजम के बारे में देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जी जनाब, हमने अपने बल्लेबाजों की बात तो कर ली जिन पे हमने काफी ज्यादा तकिया किया हुआ है। अब हम जरा उन अपने बॉलर्स के वाले से बात भी कर लेते हैं जिन्होंने अपनी कमाल धुआंधार बॉलिंग अटैक से अगलों के जो बल्लेबाज है ना, मतलब उनको तो कहते हैं वाकई छक्के छुड़ा देना, वो उनके हालात किए। हम शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के वाले से बात करें और हारिस रऊफ, जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि जी हारिस का तो करियर जो है वो ख़त्म हो गया, कुछ लोग कहते थे पर्ची है, लेकिन हारिस ने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि हारिस जो है इस T20 के स्क्वाड का हिस्सा क्यों है। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे सुपरस्टार हमारे दरमियान मौजूद हैं, दैट इज शुएब जट। तो शुएब जट से आज पूछते हैं कि शुएब जट, आप भी इतने एक्साइटेड हैं जितनी मदीहा हैं आज के मैच को लेके कि हम बड़ा इंपॉर्टेंट और टफ मैच, आप क्यों नहीं, आपके अंदर जज्बा, मुझे पता है जीत जाना है, मुझे पता है देयर इज नो अदर वे कि हम ना जीते हैं, लेकिन ये है कि यू नेवर नो। पहले ये बताएं कि जब अफगानिस्तान वाले मैच जिस दिन होना था आपने बुलाया, मैंने मदिया उस दिन भी डर रही थी, मैंने कहा कि नहीं जी कोई मसला ही नहीं है, बच्चे उनको सबक, नहीं डरना चाहिए था, आपने आखिरी ओवर बिल्कुल नहीं डरना चाहिए था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बच्चे उनको उनका सबक याद दिलाना है कि एक हद में रहो, हमने याद दिला दिया। लेकिन उन बच्चों ने न्यूजीलैंड और इंडिया से ज्यादा अच्छे वो बच्चे खेले थे, हम इनकार नहीं कर सकते। क्या हो गया 4 छक्के, क्या हो गया, पूरे टूर्नामेंट में नहीं पड़े आसिफ की इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में उतने छक्के नहीं मारे जितने आसिफ अली ने उस इवेंट में मार दिए। वो तो आसिफ की बात कर रहे हैं। अरे मुझे शिकवा करने दे। अगले दिन जब पाकिस्तान जीत गया तो आप लोगों ने नहीं बुलाया, फिर आप लोग खुद ही हीरो बने हुए थे। ये क्या मामला है यार? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 3 स्टार हो। एक देखो कहते कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना। तो खैर आज के मैच की अगर हम बात करें, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि कोई मामला ही नहीं है ना।
اگر کہا جائے ویسے یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے بھی کھیلے تو جیت جائیں گے, کوئی مطلب کمپیریزن نہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چلے ہماری ٹیم نابینا افراد کی ٹیم میں کوالیفائی کر جائے. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی انڈین ٹیم نے آج نہیں کھیلنا کہ کوئی ڈر ور کی بات ہو, ان کو جیتنے کی عادت نہیں, ہم تو یوزفل ہیں ان کو ابھی جیتنے کی. دیکھیں اگر ہم یہ ویسے بات کریں آف کورس وہ ایک بڑی اچھی ٹیم ہے, اور ہم اسپیسیفکلی جس طریقے سے ان کو بلی کیا جا رہا ہے وہ بڑا دیکھ کے برا بھی لگ رہا ہے, ہمیں پتا تھا ٹھیک ہے we felt good کہ جی انڈیا ہار گیا ہے, لیکن I felt really bad جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جب وہ جیتتے ہیں تو جس طرح ہمیں بلی کیا جاتا ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ وہ تو ہم اس کا بھی بڑا جواب دیتے ہیں. جی وہ جیتتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں, ہارتے ہیں تو بکری, اور اکثر ہی بنتے ہیں فرعون. ہمیں تو کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو شکل دیکھنے تھے وراٹ کوہلی کی ایسی. دیکھیں فرعون ہے, آپ بنتے کی بات نہ کریں. اچھا چلیں یہ بات کریں کہ آج کے میچ میں آپ کو پھر بھی کیا لگتا ہے کہ نمیبیا کی جانب سے ایسا کون سا پلیئر ہے, گو کہ ابھی ٹیم بھی بہت نئی نہیں ہے اور ہمیں بھی بہت سارے پلیئرز کے نام تو ہمیں بھی نمیبیا کے نہیں پتا جو ہے نا وہ پی ایس ایل کی وجہ سے ویزے کا نام ہے, ہر جگہ جو ہے نا ڈیوڈ ویزے کا ہوتا ہے, اور ابھی بھی وہی ہوگا, لوگوں کی نظریں انہی پہ ہوں گی. لیکن لاسٹ آپ میچ ان کا دیکھیں تو وہ بڑے مطلب انہوں نے ایوریج سے بھی بلو ایوریج پرفارمنس دی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کو کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے. ہاں البتہ ایک چیز سرپرائز ہے جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں چینجنگ نہیں کر رہا اپنے اسکواڈ میں, جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے, یا کرکٹ کے دیگر ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی ٹاپ نوٹس ہیں, مثال کے طور پہ شاہین ہیں, حارث ہیں, یہ پیسر ہیں, بڑی جان لگتی ہے, ان کو ریسٹ کروانا چاہیے تھا. حسن علی اور محمد حفیظ کو بالکل رکھنا چاہیے تھا. لیکن جو بینچ اسٹرینتھ پہ وسیم ہے بیٹھا ہوا ہے, وسیم جونیئر یا محمد وسیم جو بھی کہیں, ان کو ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آگے جب آپ سیمی فائنل میں جائیں گے تو آپ کو معاملہ پھر تو آپ چیک نہیں کریں گے نا. ہاں تھوڑے سے فریش ہوتے, لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ جا رہے ہیں, پوری اسٹرینتھ کے ساتھ. اچھا ان کے ساتھ کوئی رن ریٹ کا بھی ایشو نہیں ہے, ٹاپ پہ ہیں, دونوں ویکر سائڈ سے آگے جیتنے ہیں. بھی ہے کہ ویسے ایک ہوتا ہے نا کہ فیئر آف دا ان نون, جیسے انڈین ٹیم کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں, سب کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کا پتہ ہے, کیوی ٹیم کا, افغانستان کا. یہ جو ہے ٹیم ویسے نمیبیا کی, ویسے تو ڈیوڈ ویزے جو کہ ساؤتھ افریقن کرکٹر وہ اس کو تو جانتے ہیں, اس سے ہٹ کے باقی لوگوں کا اتنا پتہ نہیں ہے, سامنا نہیں کیا. تو یہ بڑی ٹیمز کے سامنے ذہن میں یہ فیکٹر پلے کرتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیسے ہوں گے یہ پلیئر. یار اشفاق یہ باتیں ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن یقین کریں اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق اب نہیں رہا. ماضی میں ایسا ہوتا تھا. دیکھیں اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, تمام لوگوں نے اپنے ویڈیو سیشنز رکھے ہوتے ہیں, ٹیپس وغیرہ دیکھتے ہیں, ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ ہوم ورک کر کے چلے جاتے ہیں. اور یہ پہلا میچ نہیں ہے نمیبیا کا کسی بھی ٹیم کے خلاف. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پاکستان سے پہلی بار ٹکرا رہے ہیں, لیکن اس ایونٹ میں وہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ساری ان کی ویکنیس, اسٹرینتھ سب آپ کو پتا ہے, بس آپ نے جانا ہے, ان کو بلڈوز کرنا ہے. اور میرے خیال سے آج نمیبیا کی ٹیم بھی جو میدان میں اترے گی تو وہ بھی کافی زیادہ پریشر میں اترے گی, کیونکہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے, چاہے وہ نیوزی لینڈ کے سامنے ہو چاہے وہ انڈیا کے سامنے ہو, وہ بڑی دمدار پرفارمنس ہے. اور نمیبیا پہ بیچاری کمپیریٹیولی بڑی ماڑی ٹیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میچ میں دونوں ٹیموں پہ پریشر نہیں ہے, نہ ان کو جیت کے کچھ مل جانا ہے, نہ ان کو جو ہے نا ہار کے, میں اسکاٹ لینڈ کی نمیبیا کی بات کرنا, ان کو ہار کے کچھ مل جانا ہے. انہوں نے تو گھر جانا ہی جانا ہے, وہ سیمی فائنل میں جا چکے ہیں, کسی میں پریشر نہیں. آج فن گیم ہے, اسی لیے میں. لیکن شعیب اب ذرا مجھے بتا دیں کہ جو چانسز ہیں انڈیا کے کہ افغانستان اگر نیوزی لینڈ کو ہرا دے تو پھر شاید ان کے اور وہ اپنے باقی میچز جیت جائیں, تو دیر از اسٹل اے چانس فار انڈیا ٹو کوالیفائی فار دی سیمی فائنلز. یہ ایسا ہو سکتا ہے یار. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاش آئنسٹائن زندہ ہوتے تو وہی کوئی فارمولا بتا سکتے تھے. میری سمجھ تو کوئی فارمولا نہیں آتا, وہ 92 والا فارمولا لگائے نا. او بھائی جو مرضی کر دیں. اب یہی ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے ایک ای میل جو ہے وہ تمام ٹیموں کو چلی جائے, نیوزی لینڈ کو ایک ای میل اور چلی جائے کہ جی آپ واپس چلے جائیں, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو ان کی پلیس آ جائے گی, باقی کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی بیگمات کو اسنیپ چیٹ پہ بھی کوئی میسج چلا جائے گا نا تو اس پہ پکی ہو کے رہ جائیں گی. اچھا میں بھی ویسے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ بیٹھے, کیونکہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انڈین پلیئرز کو بلی کیا جا رہا ہے. دیکھیں اٹس اے پارٹ آف دا گیم, آپ نے جیتنا بھی, آپ نے ہارنا بھی ہے. جو انڈین میڈیا جو جس جہالت کی حدوں کو چھو چکا ہے, مطلب صورتحال ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے, پہلے تو ہم نے دیکھا وہ شامی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اور شامی کے پیچھے پڑے رہنے کی ان کی ایک ریزن یہ تھی کہ شامی مسلمان ہے. لیکن جو باقی ان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں, تو کیا آپ ان کو بھی اب شامی کے ہی جس ترازو میں تولنے لگے ہیں جس طریقے سے؟ کل آئی فیلٹ سو بیڈ, وراٹ کوہلی کی چھوٹی سی بیٹی ہے, تو ان کو انٹرنیٹ پہ تھریٹس مل رہے ہیں کہ اس بچی کا, آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, لیکن اس چھوٹی سی بچی کے ریپ تھریٹس مل رہے ہیں. کین یو امیجن دیٹ؟ جہالت کا, نفرت کا یہ لیول ہے. یہ وہاں کی پالیسیز ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ جی وہاں کے جو میڈیا ہے وہ نفرت کے علاوہ کچھ نہیں بیچتا, چاہے وہ ان کے اپنے ہیروز ہی ہوں. ہم نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پھر ہم جج صاحب سے بھی اس پہ ذرا تبصرہ لیں گے. پہلے آپ رپورٹ دیکھیں. اچھا
مجھے تو یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ اتنا عجیب سا فیل ہو رہا ہے شعیب جٹ, یہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو یہ ہے کہ میڈیا چینلز پر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. ظاہر ہے جو آپ اپنے گلی محلے میں آپ بھی بات کرتے ہوں گے وہ یہاں پر نہیں کر سکتے بیکاز پورا پاکستان اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک ذمہ داری کا احساس, نہ میڈیا وہاں کا ذمہ دار ہے اور نہ ہی وہاں کے عوام. اشفاق, میں اس پہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں گلی محلوں میں بھی ایسی باتیں نہیں ہوتی جتنی تھریٹ دی گئی ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بیٹیاں محفوظ ہوتی ہیں. اور پھر 8 ماہ کی بچی, یار میں تو کوہلی کو کہوں گا, انوشکا کو کہوں گا کہ آپ پاکستان آ جائیں, ہم یہاں پہ آپ کی حفاظت کریں گے. اور وہ بھارتی میڈیا جو اس طرح کا زہر اگل رہا ہے اس سے آپ کوئی بعید نہیں رکھ سکتے. یہ تو مطلب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی انتہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ابتدا ہے. وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں, وہ زہر لگا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تیل چھڑکتے ہیں جلتی پہ. اسی وجہ سے کبھی ان کے کھلاڑیوں کے گھروں پہ جو ہے وہ پتھر برسائے جاتے ہیں, کبھی وہاں پتلے جلائے جاتے ہیں. اور اب اہل خانہ کے لیے اس حد تک کے گھٹیا الفاظ استعمال کرنا, تو کوہلی, انوشکا, آپ پاکستان آ جائیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. جی شعیب نے تو ان کو آفر کر دی ہے. تھینک یو سو مچ جی. شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, بٹ دس از ویری ڈسٹربنگ ٹو نو, اور بہت زیادہ ڈسٹربنگ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا کہ دیکھیں بھی نفرت کس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ جہاں پہ 9 ماہ کی بچی کو بھی نہیں بخشتے, آپ یہاں سے اس عوام کی, اس میڈیا کی, میں عوام کی بھی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں وہ ہندوتوا جو ایک سوچ ہے جس میں صرف اور صرف نفرت ہی ہے, وہ آپ کو سامنے شیئر کر دی کہ بھائی اس سے 9 ماہ کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے. اب ذرا کل کے میچ کا بھی ذرا سچی میں چاہتی ہوں آپ حال بتا دیں. اور اس سے پہلے ہوا یہ کہ انگلینڈ نے سری لنکا کو 26 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی, اور T20 ورلڈ کپ میں مسلسل 4 کامیابیاں سمیٹ کر انگلینڈ اگلے مرحلے میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے. زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے ویسے انگلش ٹیم کو, کیونکہ ہمارا میچ اب بعد میں, تو اس لیے ہم پہلی ٹیم نہیں بنے, ورنہ تو ہم نے ہی پہلے جانا تھا. اچھا, جوز بٹلر نے شاندار سینچری اسکور کی اور ٹیم کو جیت دلائی. جسٹ امیجن. Helps it away over the leg side, and what a way that is to bring up your first international T20 100. He is enjoying a fantastic tournament, Jos Buttler. He put Australia to the sword in Dubai. He's now done the same to Sri Lanka. اوکے جی, تو یہ تو ہم نے دیکھا. تو آپ کے سامنے کل جو انگلینڈ نے کل جس طریقے سے شری لنکا بھی اچھا کھیلا, لیکن 26 رن سے شکست دے دی انگلینڈ نے شری لنکا کو. اب کیونکہ پہلی ٹیم ہے جو کہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی, انشاءاللہ دوسری ٹیم ہوگی آج پاکستان جو کہ سیمی فائنل کے لیے آفیشلی کوالیفائی کر لے گی. اچھا ستی, جو ہماری جو نئی جرسیز بن کر آتی ہیں, ہماری بن کر آئی تو ہمیں پیچھے کا ایک نمبر لکھواتے ہیں. ہم تو چلتے ہیں پسندیدہ نمبر لکھوا لیتے ہیں, یا ہمیں کوئی ایسا کرکٹر جو پسند ہو اس کا نمبر جو ہے وہ لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے نام کے نیچے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اس نمبر کے پیچھے منطق کیا ہوتی ہے, لاجک کیا ہوتی ہے؟ ہاں, یہ ویسے ذہن میں خیال ضرور آتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری ٹیمیں اتنی کنسسٹنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی ہوتی کہ ہم میچ سے ہٹ کے کسی اور چیز کے بارے میں سوچ سکیں. بڑا کریٹو تھاٹ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو پیچھے نمبرز, کسی کے پیچھے 99 لکھا ہوا ہے, جیسے شاہد آفریدی کا نمبر ہے تو وہ پھر آگے ملا, تو اس طریقے سے کیوں ایسا ہوتا ہے, اس نمبر میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ تو پلیئرز اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا جانتے ہیں؟ جی, تو یہ تو مطلب میں سمجھ رہا تھا کوئی سائنس انوالوڈ ہوگی اس میں, کہ مطلب یا الاٹ کیے جاتے ہوں گے کچھ اس طریقے سے, لیکن ظاہر ہے یہ قیدی تو ہے نہیں کہ قیدی نمبر الاٹ کیے جائیں. اپنی مرضی سے کوئی بھی ان کی جو کسی کے ساتھ کوئی نمبر سے یادیں جڑی ہیں, کوئی وابستہ ہیں, کریئر کی پہلی اننگز ہیں یا کچھ بھی اس طریقے سے. چلے جی, جو بھی نمبر ہو اللہ کرے یہ تمام تر نمبرز ان کے لیے لکی ثابت ہو, اور آج کا میچ بھی پاکستان وہ کہتے ہیں بہت جلدی جیت لے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بریک کے بعد آپ کو ہم خبر دیتے چلیں کہ وفاق کی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند گروپ انتشار پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے, مگر مذہبی انتہا پسند گروپ کی سیاست میں بھرپور شرکت محدود ہوتی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر فواد چودھری نے لکھا کہ ایک وقت تھا جب سنی تحریک TLP سے زیادہ پرتشدد تھی. وقت کے ساتھ ایسی جماعت کا خاتمہ ہو جائے گا. ایسی جماعت سے اتحاد کا مطلب عالمی سطح پر تنہائی ہے. اس وقت تمام تر پولیٹیکل سچویشن آپ کے سامنے, اور اس میں یہ نہایت ہی اہم ٹویٹ کی ہے وفاق کی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے, جس میں ان کا کہنا ہے کہ مذہبی انتہا پسند گروپ انتشار پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے, مگر مذہبی انتہا پسند گروپ کی سیاست میں بھرپور شرکت محدود ہوتی ہے. اچھا, ابھی ہم آپ کو ذرا بتائیں کہ پاک فوج کے زیر اہتمام تیسرے بین الاقوامی امن کھیلوں کا لاہور میں آغاز ہو گیا ہے. یہ جو ایونٹ ہے اس میں عراق, سری لنکا, متحدہ عرب امارات, اردن, ازبکستان اور فلسطین کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں.
ان کھیلوں کے انعقاد کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کھیلوں سے محبت کرنے والا، مہمان نواز، امن پسند ملک ہے۔ ایونٹ میں 101 بین الاقوامی کھلاڑی شریک ہیں۔ جی جناب، تو ہر گھڑی تیار ہیں ہم، یہ پیغام دے دیا گیا، اور بھلے میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، پاک فوج ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ بالکل جی، اور یہ دیکھ بھی لیا ہے انہوں نے، پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے بحری جہاز جو کہ گھس بیٹھا تھا اس کو بھی کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا، تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں نہیں پتا تھا، وہ آپ دوز ایگزیکٹلی ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں، کیونکہ بہادر تو ہے نہیں، بہادر وہ چھپ کے پانیوں کے اندر چھپ کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے جو سامنے سے وار کرتا ہے اور دن کی روشنی میں وار کرتا ہے، ایک ہوتا ہے بزدل جو کہ آپ سے ڈرتا ہے اور آپ کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، تو اس کی عادت ہے وہ چھپ کے وار بھی کرے گا اور رات کے اندھیرے میں وار کرے گا۔ جیسے آپ پہلے بھی دیکھ لیں نا، سرپرائز ان کو کتنا اچھا دیا تھا، تو ہر موقع پہ ہم ان کو سرپرائز دینے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک تیار ہیں۔ اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں جناب، اور ہم آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا ناگزیر ہوتا چلا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے یہ سال شروع ہوا نا، گو کہ سال بڑی جلدی شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز جس کی وجہ سے لگا کہ جی اس سال گزرنا مشکل بھی ہے، وہ ہے مہنگائی، کیونکہ وہ جنوری سے لے کے اکتوبر تک کے مہینے میں بہت زیادہ مہنگائی رہی ہے، اور بجائے یہ کہ مہنگائی کم ہو، یہ مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عوام پہ پریشر بہت زیادہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آزاد ذرائع نہیں کہہ رہے، یہ حکومت کا ہے، وفاقی ادارہ شماریات، اس کی جانب سے یہ اسٹیٹسٹکس دیے گئے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ 10 ماہ کے دوران چینی جو کہ ڈومیسٹک پروڈیوس ہے، آج کل کئی حرکات و سکنات کی وجہ سے اس کو امپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس وقت کرنا پڑتا ہے جبکہ وہاں پر اس کی عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمتیں پیک پہ ہوتی ہیں، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال 10 ماہ کے دوران چینی کی قیمت میں فی کلو 20 روپے سے زائد اضافہ ہو چکا ہے، تنخواہ وہی، ساری چیزیں وہی، 20 روپے فی کلو۔ اچھا، بازاروں میں 120 روپے کلو پہ دستیاب ہے، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 225 روپے مہنگا ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مزید ہوگا۔ گھی نے بھی مہنگائی کی سینچری، چلو پام آئل ہے نا، وہ تو پام آئل دنیا بھر میں مہنگا ہو رہا ہے، آپ ریزننگ دے سکتے ہیں، لیکن آٹا بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی، کیا جواب ہے اس کا؟ ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں اور رواں ہفتے معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ شوکت ترین نے ایک بار پھر مہنگائی کو عالمی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ مسلسل حکومت کی جانب سے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور جب بھی ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی جانب سے ایک ہی جواب دیا جاتا ہے جی کہ اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ عالمی سطح پر مہنگائی ہے۔ تو کیا ایسا ہی اسی حوالے سے بات کریں گے؟ خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم خرم، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ خرم، ٹھیک ہے، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، یہ عالمی سطح پر مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہاں کے بھی لوگ ہمیں اتنے بلبلاتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پریشان حال ہو گئے اس مہنگائی کی وجہ سے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم اب بلبلائیں بھی نا؟ اچھا دیکھیں، مہنگائی تو آف کورس یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء کی بلکہ جو استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں عام زندگی میں ان کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور چاہے وہ ہیٹنگ آئل ہو، جلانے کا تیل ہو، یا کھانے کا تیل ہو، یا پھر جو ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کی ہو، فوڈ پرائسز کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو یہ تو ڈیفینیٹلی انرجی اینڈ فوڈ یہ دونوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ چڑھاؤ ہوا ہے پرائسز میں پچھلے 6 مہینوں میں، اور خاص کر پچھلے 3 مہینوں میں تو بہت زیادہ ہوا ہے۔ آئل تقریباً کوئی $85 پر بیرل پہ آ گیا ہے، اور رفلی اگر آپ ایک ایوریج میں آپ کو بتاؤں تو 100% سے زیادہ جو ہے وہ جلانے کے جو تیل ہے اس پہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جو فوڈ پرائسز سے 60 سے 70% ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک طرف سے دیکھیں یہ فیکٹ تو بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ہے ایسا ہوا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ نے جس طرح بالکل ٹھیک اس پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے بھی کنٹرول میں ہیں اور ہم خود بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ ہماری گورننس کے ایشوز ہیں، ہماری سپلائی چین کے ایشوز ہیں، ہماری جو ہے پلاننگ کے ایشوز ہیں، ہماری جو ہے وہ جتنی ہمارے پاس اسٹاک ہوتا ہے، چاہے وہ چینی ہو، چاول ہو، گندم ہو، یا اور کوئی بھی ہمارے پاس فصل ہو، دالیں ہیں یا اور بہت ساری فوڈ پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم جو ہے لوکلی جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں، تو ان میں بھی جو ہے کیوں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو دیکھیں، ایک طرف چینی کی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ گنے کی جو فصل ہے بہت زیادہ بمپر آ رہی ہے، اور پھر ویٹ کی فصل بھی بمپر آ رہی ہے، تو ایسی بمپر فصل کو جو ہے اس کا فائدہ اسی وقت ہو جب اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ پرائسز میں ہو، یعنی کہ آٹے کی قیمت۔ اوکے، اچھا جی، تو بہرحال یہ مقصد ان کا یہی تھا، لیکن یہ ہے کہ مقصد یہی ہے کہ جب
جب تک قیمتیں اس سطح پر نہیں آئیں گی, جب عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا تو بمپر کراپس کا کوئی فائدہ نہیں. تو خرم یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ اعلانات لیے جا رہے ہیں, نوٹس لیے جا رہے ہیں, تو یہ اس سے اعلانات اور نوٹس سے فرق کیوں نہیں پڑتا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اعلانات اور نوٹس سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ اب جو ہے نا وہ ایکشن کا جو ہے وہ ٹائم ہے اس وقت. اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو یہ کبھی بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس وقت دیکھیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہیں, لوکل فرنٹ پہ پرابلمز ہیں, تو اس کو سارا مل ملا کے ریزننگ یہ دی جاتی ہے کہ جی پرائسز تو جو ہے پیچھے سے بڑھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم دکانوں پہ جاتے ہیں, ہم جو ہے شاپس دوسرے جو ہے وہ اسٹورس پہ جاتے ہیں, تو ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے کہ جی پیچھے سے پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہ پیچھے سے پرائسز بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری سپلائی چین نہیں دیکھ سکتے. آپ کے پروونشل اتھارٹیز ہیں, آپ کے فیڈرل اتھارٹیز ہیں, فیڈرل ای سی سے خود دیکھتی ہے کہ کس پروڈکٹ کا, کس کراپ کا کتنا پورشن ہمارے پاس ہے, کتنا اسٹاک ہمارے پاس ہے, اور کتنا آنے والے دنوں میں ہمیں جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, ہماری ڈیمانڈ کتنی ہوگی, یا پھر ہماری ایل این جی کی جو ہے وہ کتنی ڈیمانڈ ہوگی, تیل کی ہماری کنزمپشن کیا ہوگی. یہ سب چیزیں تو میرے خیال میں پلاننگ ہوتی آئی ہے. تو پچھلے کئی سالوں سے یہ پرابلمس کھڑی ہو رہی ہیں, تو کیوں ہو رہی ہیں؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایکشن نہیں لیتے, ہم صرف اور صرف بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے خرم پلاننگ والے سیکشن میں بھی ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں اگر پلاننگ کی بات کی جائے. اچھا ابھی بھی دیکھیے ایک دم جیسے مہنگائی, اگر حکومت بھی مسلسل, جب سال کے شروع سے ہم بھی مہنگائی بات کر رہے تھے, جب پی ڈی ایم نے بھی اپنے جلسے جلوس شروع کیے تھے تب بھی مہنگائی تھی, جو کہ پچھلے سال کی بات ہے. تو وہ مہنگائی اور آج کی مہنگائی, اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے, یعنی کہ چیزوں کی پرائسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب یہ جو سبسڈی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جی سبسڈائز پرائسنگ ہوگی, سو کیا یہ ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, سبسڈی تو ہم دے نہیں سکتے کیونکہ سبسڈی کے لیے ہمارے پاس روم نہیں ہے. اب سبسڈائز چیزیں کر لینا بہت زیادہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ہم پلاننگ کیوں نہیں کرتے, ہم ٹائم پہ چیز کے ڈیمانڈ جو ہے اسیس کیوں نہیں کر پاتے, یا پھر ایٹ لیسٹ کے فلوز کیوں نہیں ہو پاتے, اس طرح کی بات ہم کیوں نہیں کرتے. دیکھیں سبسڈی دینا سب سے آسان چیز ہے کہ جی یہ پیسے بس دے دیں, اس کے اوپر ایک رکھ کے اور تھوڑا سا ریلیف دے دیں, تو یہ ٹیمپریری ہے. اس سے ہمارے یہاں بعد میں جو ہے مہنگائی زیادہ ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ قرضے لے کے سبسڈی دیتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کے اندر قومی خزانے سے, یعنی کہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے وہ پھر اس طریقے سے اس کی اسپینڈنگ ہوتی ہے جو کہ نقصان دہ. پلاننگ کی جہاں تک آپ نے بات کی, جب ہم امپورٹس کرتے ہیں اپنی, جب ہمیں پتہ ہے کہ فلاں سیزن میں اس چیز کی ہمیں اتنی ضرورت ہو سکتی ہے, لیٹ سے کہ گندم کی, تو ہم اس وقت کیوں نہیں پروکیورمنٹ کرتے کہ جب اس کی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں, جب وہ قیمتیں پیک پہ ہوتی ہیں تو اس وقت اگر ہم پروکیور کریں گے تو اس سے نقصان زیادہ ہوگا. تو یہ سوچا نہیں جاتا اس بارے میں؟ یہی تو حیران کن بات ہے کہ دیکھیں آئل دیکھیں آپ کتنا نیچے چلا گیا تھا, اور اس کے بعد ہماری ڈیمانڈ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی, تو اس کے بعد بھی ہم نے گیس کی جو امپورٹ تھی ایل این جی کی وہ بہت ڈیلے کے ساتھ کی. اسی طرح سے ویٹ جو ہے ہم نے پروکیور تھوڑا لیٹ کی. اسی طرح جو شوگر ہے اس پہ ہم نے لیٹ جا کے جو ہے وہ رسپانس دیا, اور ہم نے امپورٹ جو ہے وہ بہت لیٹ کی, پرائسز بڑھ چکی تھیں. اب ہم امپورٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں جو ہے وہ چینی لا کے جو ہے اس کی سستی کرنے کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں پرابلم یہ ہے نا ٹائملی. تو کیا یہ معصومانہ غلطی لگتی ہے آپ کو, نادانستہ کوئی حرکت لگتی ہے, یا اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں دیکھیں میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ جو ہے جان بوجھ کے, میرے خیال میں یہ اب ہمارا لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہو چکا ہے کہ جی کوئی کچھ نہیں ہوتا, جی چلیں بس تھوڑی سی کاسٹ تو آتی ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ تو ضائع ہوتا ہے تھوڑا سا, تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, تو چلنے دے. جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی میرا نہیں خیال کہ ٹائملی ڈیسیژن ہوگا, اور ٹائملی ڈیسیژن نہیں ہوگا ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی برباد ہوگا, سبسڈی بھی جاتی رہے گی, آپ کی انفلیشن بڑھتی رہے گی, آپ کے جو ہے ڈیٹ جو قرضہ ہے نا وہ سب سے زیادہ. لیکن ٹائملی ڈیسیژن کے لیے خرم آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ پہلے سے ہوم ورک از ویری امپورٹنٹ, اور ساتھ میں پلاننگ جو ہے مسلسل جو ہے اہیڈ آف ٹائمز از ویری امپورٹنٹ, تاکہ آپ آنے والی چیزوں کو فورسی کر سکیں. بہت شکریہ جی. ہمارے معاشیات ہمارے خرم شہزاد موجود تھے, اور ملک میں جو مہنگائی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. نہ ان کے پاس سولوشن ہے نہ ہمارے پاس سولوشن ہے, اور ایسا لگ رہا ہے حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی ہم ایسا سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس پہ مجھے اس چیز کا شدت سے کمی محسوس کر رہی ہوں کہ کاش ہمارا کوئی لائیو کالز کا کوئی سیگمنٹ ہوتا جس میں بہت سارے نوجوان جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں گھروں پہ بیٹھے ہیں, اچھی اچھی ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں, بڑے اچھے نمبرز بھی حاصل کر لیتے ہیں, اچھے سی جی پی ایس بھی لے لیتے ہیں, لیکن جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے وہ پھر بھی کنفیوز رہتے ہیں. مطلب کوئی بھی ڈگری لینے سے پہلے بھی اور ڈگری لینے کے بعد بھی اپنے کریئر کو لے کے کنفیوز رہتے ہیں کہ میں آگے کرنا کیا ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ بھی لگتی ہے مدیہ کہ ہمیں
شروع دن سے پہلے دن سے لے کے کوئی سمت ہم نہ دیکھ پاتے ہیں نہ ہمیں سجھائی دیتی ہے نہ بتائی جاتی ہے. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں, کبھی موڈ چینج ہوتے تھے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ بنیں گے, جو بھی چیز ہمیں فیسینیٹ کرتی ہے ہم اس طرف جاتے ہیں. اچھا, لائیو کالز کے حوالے سے ہم کسی دن یہ ویسے کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوائٹ انٹرسٹنگ کہ لوگ اپنی مرضی کے سوال کر سکتے ہیں. ستی, ابھی جو آپ نے بات کی نا, اس بات کو میں ایسے آگے بڑھاؤں گی کہ دیکھیں بچپن سے نا ایک جب بچہ کچھ بھی پڑھا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کے کچھ خواب ہوتے ہیں جو کہ وہ سمہاؤ پورے نہیں کر سکے, لیکن ان کو ہوتا ہے جی ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا, ہمارا بچہ انجینئر بنے گا, یہ ہمارا بچہ پائلٹ بنے گا. اور آپ ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ بچہ خود کیا چاہتا ہے, اس کا اپنا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. تو بالکل ویسے نا کہ کوئی گھوڑا اور گھوڑے کے آس پاس آپ نے اس کا بالکل کوئی ویو بلاک کر دیا, تو ہم نے بچے کے آگے اس کے اپنے ڈریمز, اپنی خواہشات کا ایسا وہ ان کو بیچارے کے بلائنڈس لگا دیتے کہ بچہ آگے دیکھ نہیں پاتا. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی وہ بچہ جس کے اندر نہیں صلاحیت کی اچھا ڈاکٹر بن سکے, پر ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہو, یا وہ اچھا کریٹو رائٹر بن سکتا ہو, یا وہ فلم میکر بن سکتا ہو. اس بچے کو پریشانی دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے ستی جن کے پاس وہ جا کے بات کر سکے اور وہ اس کو بتا سکے کہ بچے تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے, تم کہاں جا سکتے ہو. اور جن لوگوں کی ایکسپرٹیز نہیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اور جتنے میں اتنی باتیں, یعنی کہ آپ جتنے لوگوں سے مشورے لیں گے وہ ہر کوئی ڈفرینٹ مشورہ دے گا, اور انسان اپنے آپ کو مختلف سمتوں میں ڈریگ ہوتا ہوا فیل کرتا ہے. تو اسی اہم ایشو پر ہم یہ پریشانی دور کرنے کے لیے اگلے چند ہمارے پاس بڑے قیمتی منٹ ہیں, اس پہ بات کریں گے. کریئر کاؤنسلر یوسف الماس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور اسلام آباد سے, اور بڑی اچھی ماشاءاللہ ٹائی لگائے ہوئے ہیں, تو بندہ دیکھ کے متاثر ہو جائے کہ بڑا اچھا انہوں نے مشورہ دینا ہے. تو سر یہ بتائیے گا, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, یہ بتائیں کہ یہ جو کون سی ایج ہے, مطلب میٹرک میں بھی سوچتا تھا کہ کیا کروں گا, اس سے پہلے بھی آپ سے بچوں سے تو پوچھا ہی جاتا ہے کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, لیکن کوئی سمت واضح نہیں ہوتی. کون سی عمر فیصلہ سازی کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ARY کا اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم ایشو پر بات کی اور ٹائم دیا. دیکھیے, جب آپ اگر بچے کی ایج کے مطابق آپ چلتے ہیں تو اس کے مطابق بڑی سمپل سی چیز ہے کہ جب بچہ 8 گریڈ کو کراس کرتا ہے, 9th گریڈ میں آتا ہے, تو یہ جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ بچے کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اور بچے کی کاؤنسلنگ جب ہم اس سٹیج پہ کرتے ہیں تو وہیں پر ہی بچے کی بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. اور اس سے پہلے کے ٹائم میں بچے کو بالکل اوپن ہونا چاہیے, اس کو ہر چیز پڑھنے کو دیں, ہر چیز کھیلنے کو دیں, ہر چیز دیکھنے کو دیں, وہ سب چیزیں کھلا رہے. اس کے بعد 9th میں یہ کام سٹارٹ کر دینا چاہیے. 9th کے بعد جب بچہ 10th کو مکمل کر لے اور FSC کو سٹارٹ کر رہا ہو یا A لیول کو سٹارٹ کر رہا ہو, تو اس موقع پر پھر اس کی ایک کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے. اور جب وہاں پہ آ کے اس کی ایک اسٹیم سیٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر جب ہم آگے نکلتے ہیں, یونیورسٹی میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, تو یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہوئے اس ٹائم پر پھر ایک کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے. یہ ہے آئیڈیل سسٹم اس کا. صحیح. دوسری چیز یہ کہ جب ایک بچے کو آپ یہ 3 سیشن اگر آپ دے دیتے ہیں, یہ تو آئیڈیل چیز ہے. میرا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور آن ریکارڈ جو میرے پاس بچے ہیں وہ کوئی تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ہیں کہ جن کی کاؤنسلنگ کری ہے. اور ان 2 لاکھ بچوں کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 9th میں آپ نے ایک بچے کو ٹھیک سے کریئر کاؤنسلنگ بتا دی, اسے ٹھیک ڈائریکشن دے دی, تو بچہ آگے کلیئر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے آگے کون سے سبجیکٹ لینے ہیں. ہم بہت سارے بچوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ A اسٹینڈرڈ میں بھی ہوتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کون سا سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹس ابھی سے بتا دیتے ہیں کہ میں میڈیسن میں جانا چاہتا ہوں, وہ یہ نہیں اور میں میڈیسن میں جانا چاہتا ہوں, میں فلانی چیز میں جانا چاہتا ہوں. تو ویری کلیئر, جو کہ اچھی بات بھی ہے. لیکن جو ہمارے آس پاس سے جو پریشر آتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بچوں کو کتنا کنفیوز کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے کریئر کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ, لیکن اس سے زیادہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے اندر جو کنفیوژن ہے, وہ جو چیز بننا چاہتے ہیں, جو ماں باپ جو چیز ان کو بنانا چاہتے ہیں, وہ بچے اندر سے ہوتے نہیں ہیں. اس کو دور کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے, میرے پاس یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 1083 مارکس کے ساتھ ایک بچہ میرے پاس آتا ہے, 1083 آؤٹ آف 1100, اور وہ کنفیوز ہے. سر ابھی آپ فکر نہ کریں, ابھی سوری ٹو انٹرپٹ, ابھی آپ فکر نہ کریں, 1100 والے درجنوں آئیں گے آپ کے پاس, وہ زیادہ کنفیوز ہوں گے. اچھا, یہ وہ کنفیوز ہونے کے باوجود اس کو یہ حالت ہے اس بچے کی کہ میڈیکل کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکا.
अच्छा, वजह क्या है? वो नालायक नहीं है, वो कोई डल नहीं है। असल इशू ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जहन को जिस तरीके से बनाया है, अगर आप उसी के मुताबिक उसको आप लेके चलेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि अल्लाह ताला ने तो उसको जहन बनाया हो एक आर्टिस्ट का, उसका जहन बनाया हो एक लीडर का, एक जहन बनाया हो एक इंजीनियर का या एक सोशल साइंटिस्ट का, और आप कहें कि मेडिकल साइंटिस्ट बनना है, मेडिकल डॉक्टर बनना है, फलाना बनना है, तो ये पॉसिबल बात नहीं है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए डिजास्टर होते हैं ना, तो बिल्डिंग गिर गई, जानी नुकसान कुछ हो गया, फलानी चीज हो गई, माली नुकसान हो गया, ये चीज हो गई। मैं आपको बताता हूं कि हर साल हमारे लाखों नौजवानों का डिजास्टर होता है, इस पे हम फिक्रमंद नहीं हैं। और यही वो नौजवान होते हैं कि जब वो 2 साल 3 साल 4 साल गुजरने के बाद सोसाइटी के अंदर आकर बेरोजगारी, परेशानी, वालिदैन के और लिए, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप सब्जेक्ट चुनने में भी ना आपको बड़ी गलती होती है। देयर वाज अ टाइम हम देख रहे थे कि जी हर बंदा एमबीए कर रहा था, उससे पहले एक टाइम था हर बंदा एमसीएस कर रहा था, देन एमबीए कर रहा था, देन एमबीआईटी हो गया जी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सीए करना शुरू कर दिया। खैर सीए तो हर शख्स कर ही नहीं सकता, वो तो पहले ही दूसरे मॉडल में अबाउट हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाली चीज होती है जी। अच्छा जी अब ये नया ट्रेंड आ रहा है, हम मास कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, हम इसमें जा रहे हैं, तो सर क्यों नहीं ये स्कूल से ही जो है बच्चों को इतना क्लियर किया जाता है, या फिर यूनिवर्सिटीज में बच्चों को बताया जाए जब बच्चे आगे अपने मेजर या ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट्स लेने जा रहे हो कि भाई आगे इसका आगे स्कोप है, बजाय कि बच्चा वही कि ये चीज इन है तो हम भी इसी वही कर लेते हैं सब्जेक्ट अपने लिए ऑप्ट। मैं माजरत के साथ आपको ये गुजारिश करूंगा कि हमारे स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, तीनों जगहों पर हमारे मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई टीचर, कोई इदारे इस चीज़ों का प्रॉपरली एहतमाम नहीं करते। बहुत थोड़े से इदारे हैं कि जो इस चीज़ को करते हैं कि जनाब बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए और उनको समझाया जाए। अच्छा यूसुफ साहब, एक और चीज़ भी है कि एक तो ये है कि हमारा जो किसी को भी गाइड करने का फॉर्मूला है ना, वो नंबर बेस्ड है। मिसाल के तौर पर मदिया के नंबर ज्यादा हैं, हम कहेंगे जी तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। नंबर कम है, चलो तुम आर्ट्स ले लो। तो दिस इज हाउ वी प्लान द करियर्स। आप हैरान होंगे, मेरी बेटी ने 1010 मार्क्स लिए हैं एफएससी के अंदर, 1010 मार्क्स। अब जाहिर है कि मतलब बंदा कहता है कि अच्छा यार काउंसलर की बेटी है, फलाना है, ये तो बड़े आराम से मेरिट बना सकती है, फलाना कर सकती है, लेकिन उसने लॉ चूज किया है। उसने कहा कि लॉ लेना है, बड़े आराम से उसने एक दिन डिस्टर्ब नहीं हुई, कोई मतलब और सर क्यों डिस्टर्ब होगी, मतलब लॉ में भी पढ़े लिखे लोग जाते हैं। हमें लोगों का ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है कि जरूरी नहीं कि अगर आप मेडिकल या आपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट या आपने सीए किया तो ओनली देन ही आप लाइक हैं। आप देखिए अगर लॉ में अगर आपका मुल्क का लॉ भी मजबूत ना हो तो मुल्क अच्छा चल नहीं सकता। तो अच्छे लॉ मेकर्स होना, अच्छे वकील होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी, यूसुफ अलमास हमारे साथ मौजूद थे। और मेरे ख्याल ये चीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सती कि हमारे यहाँ यही है कि आप अभी भी किसी छोटे बच्चे को पूछे, माँ बाप से पूछे आपने इसको क्या बनाना, वो कहेंगे जी मेरी तो ख्वाहिश थी, मैं नहीं डॉक्टर बन सका, ये डॉक्टर बनेगी जी, बिल्कुल मैं इंजीनियर बन सका, ये बनेगा। तो मदिया को देख के अच्छे एंकर भी बन सकते हैं आप जी, सोचने की जरूरत है। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। मेरी आवाज चली गई। जी जनाब, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, एक कहावत जो कही जाती है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, जज्बात का इजहार नहीं करता, यानी परेशान नहीं होता। मदिया मतलब ये बड़ी अनरियल सी एक चीज है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में लोगों की एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। क्या वजह है ऐसे कहा जाता है? देखिए बेसिकली ना जो मेल ईगो है ना उसको तकवीत देने के लिए बात की जाती है और लोगों को होता है कि नहीं जी जो बच्चा है, छोटा बच्चा रो भी रहा होता है जी लड़के रोते नहीं है, उससे होता है कि भाई एक ह्यूमन एलिमेंट है ना। आप ऑफ कोर्स आपको गुस्सा भी आएगा, आपको तकलीफ भी होगी, आप कभी इमोशनल होंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, तो ऑफ कोर्स आप रोएंगे भी। और जब हम किसी को रोने से रोक देते हैं तो वो हम उसको एक तरीके से डिप्राइव कर देते हैं कि ऐसी फीलिंग से जो कि वेंट आउट कर सकता था। और आपको पता सती ये बचपन से हम जिन बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, बड़े होकर ये उनकी ये आदत उनको तंग करती है क्योंकि ये चीजें उनके अंदर रह जाती है। लेकिन मसला ये है कि ये बात तो अपनी जगह, लेकिन अगर मूवीज की बात करें तो आप सोचें कि वहां पर तो ये दिखाया जाता है ना जट दा खड़ाक, वहां पर सोचें कि गंडासा फेंक के लगी वो सही है,
गंडासा फेंके अगर मौला जट साइड पे रो रहा हो, या फिर आप सोचें कि वो क्या नाम है उसका सुपरमैन, अगर कोई टास्क उसका नहीं हो, वो आसमान में यूं घूमते घूमते क्रॉल करके रो रहा हो। हमने ही बनाया, ये हमने ही बनाया कि वी वांट टू सी देम टफ, लेकिन उसके उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असरात होते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट। उसके अलावा जनाब हम देखेंगे कि किस तरीके से पीडीएम की काविशें हैं कि वो आगे निकले, हुकूमत को टफ टाइम दें। मुस्लिम लीग नून कुछ और कह रही है, और जो एक्स पीडीएम का हिस्सा यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कुछ और कह रही, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून का इनकार। शहबाज शरीफ कहते हैं अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया। ऑपोजिशन की पोजीशन मुस्तहकम नजर नहीं आ रही। चलें जी, और ऑपोजिशन की बात ज़रा कर लेते हैं कि किस तरीके से ऑपोजिशन की जो मुहिम है, जो तहरीक है, वो अक्टूबर से जिस तरह से शुरू हुई है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो महंगाई का एलिमेंट है, जो कि ऑब्वियसली बड़ी चार्ज शीट है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसने एक जान सी डाल दी है। एहतजाज, मुजाहरे और जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन मामला इक़दामात के बजाय सिर्फ बयानात तक महदूद है। हुकूमत के खिलाफ, और दोनों साइड्स की बात करेंगे, हुकूमत के जो ऐलानात हैं महंगाई को कम करने के, वो भी सिर्फ ऐलानात की हद तक हैं। अपोजिशन के जो एहतजाज के ऐलानात हैं वो भी सिर्फ फ़िलहाल बातों और खिताबात तक ही महदूद हैं, एक प्लेटफॉर्म पर भी नहीं है और ना ही उनका मौक़िफ़ एक है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब दोनों में तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है, तैयार भी है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का मूड कुछ ऐसा नहीं लग रहा। मुस्लिम लीग, और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा भी हुई, वन ऑफ द मेन रीजंस। मुस्लिम लीग नून का इस पर इनकार है, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि विफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया, आने वाले दिनों में हुकूमत को मौका नहीं देंगे। क्या कह रहा था उनका, आपको पहले सुनवाते हैं। सियासत में कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर बातचीत होती है पीडीएम के फोरम पे और मुशावरत होती है, लेकिन हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च की ये बिल्कुल, ये पीडीएम में इसके ऊपर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी एएनपी है, उनकी मेहरबानी के पार्लियामान में वो पूरी तरह वो तावन करते हैं। पीटीआई की हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ देने के लिए नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है, वो कहते हैं कि हमने नहीं हिस्सा बनना पीडीएम का। और फैसल करीम कुंडी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब और विफाक में तहरीक अदम एतमाद की जो ऑफर है उस पर कायम है। बिल्कुल जी, लेकिन हमने आप सुना भी, आपने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अभी वक्त नहीं है, तो इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नईर बुखारी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नईर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। आपकी पार्टी की जानिब से तो ये ऑफर कर दी गई है, और आप लोग चाहते भी हैं कि विफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, लेकिन शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी अभी वक्त नहीं है तहरीक अदम एतमाद लाने का, ना विफाक में ना पंजाब में। आपको क्या लगता है इस इनकार की वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पीडीएम की बुनियाद रखी थी तो उस वक्त एक प्रायोरिटी हमारी ये भी थी, और ये सेकंड लास्ट प्रायोरिटी थी रेजिग्नेशन से पहले। और हमारा डे वन ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हमें नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आती कि जब ये पीडीएम का वजूद था तो उस वक्त ये एक बात जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा नो कॉन्फ्रेंस की तरफ क्यों नहीं आना चाहती। मुझे आज भी समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, आइनी रास्ता है हुकूमत को डिसलॉज करने का, इस हुकूमत से निजात हासिल करने का, तो उसकी तरफ क्यों नहीं आते। ये बिलाशुबा ये बात है कि इसके लिए हमें कुछ मज़ीद वोटों की ज़रूरत है, मज़ीद वोटें दरकार होंगी, उसके लिए इंसान एफर्ट करता है। और कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बड़ा थिन मार्जिन है पंजाब में भी और वफाक में भी। और उसमें एक और अहम बात यह है कि आज जहाँ पे मुल्क और कौम को पहुँचा दिया मौजूदा हुक्मरानों ने, तो लोग बड़े नाला हैं, आवाम नाला हैं, और जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं वो जो फ्यूचर में पॉलिटिक्स में रहना भी चाहती हैं, वो कतई नहीं चाहेंगी कि वो किसी ऐसी जमात के साथ मुंसलिक रहे कि जिसका मुस्तकबिल बड़ा तारीक नज़र आ रहा हो।
اور اس لیے ان سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے, ان کے اتحادیوں سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اچھا, جو پروٹیسٹ اس وقت ہو رہے ہیں, مہنگائی اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کر رہی ہے, پی ڈی ایم کی جانب سے کیا جا رہا ہے, ان کا مقصد آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ قتل نہیں, جو سیاسی جماعت, جو سیاسی قیادت پبلک پلس کو نہیں سمجھے گی, وہ سیاست میں نہیں رہ سکتی. اور آج عوام بالکل بلبلا اٹھے, بے بس ہو چکے, اور ہر دوسرے دن قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ایک دن کوئی چیز خریدیں تو اس کی قیمت اور ہوگی, تو اگلے 2 دنوں بعد اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہوگا. ابھی کتنی مضحکہ خیز بات, ان کی ٹیم اتنی نااہل اور نا تجربہ کار میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا, ان کا خزانہ کا وزیر اور توانائی کا وزیر کہتا ہے پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے. تو آپ کس حوالے سے سستا کہتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کے عوام کی پرچیزنگ پاور کو دیکھیں, ان کی پرچیزنگ کیپیسٹی کو دیکھیں, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی جو منیمم ویج ہے ایک محنت کش کی, وہ کتنی ہے. اور یہ ان کو احساس اس لیے نہیں ہے اس مہنگائی کا, یہ اپنے جیب سے تو کچھ نہیں خرچتے. ان کے بل بھی سرکار دیتی ہے, ان کے کچن بھی سرکار چلا رہی ہے, یا ان کے اے ٹی ایم چلا رہے ہیں. لیکن اب سے بخاری صاحب آپ نے جیسے وزراء کی بات کی, تو ان میں سے بہت سارے وزراء وہ ہیں جو کہ آپ کی کیبنٹ میں بھی موجود تھے. بہت شکریہ جی, نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ابھی ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں, جہاں پہ شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 20 فٹ کی کھندقیں چھوڑی, کنٹینر لگائے, اور پھر پیر پکڑ کر اسی تنظیم کی آپ نے معافیاں مانگی. اور آج نہ وہ معاہدہ عوام کے سامنے ہے, نہ یہ بات سامنے ہے کہ بات ہوئی کیا ہے. اور کم از کم جو ہمیں علم ہے, پولیس اور مظاہرین میں سے 30 سے زیادہ شہید ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے جناب؟ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تصویر نے معاہدہ ختم کروا دیا, کون ہو سکتا ہے؟ حکومت کس کی ہے کہ صرف تصویر دکھا کے تو معاہدہ ختم ہو گیا؟ نہیں, کون سی تصویر جی؟ وہ ایک شیئر ہوئی ہے تصویر سوشل میڈیا پہ, میں نے تصویر نہیں دیکھی. کچھ تصویروں میں بڑا اثر ہوتا ہے, مجھے تصویر کا نہیں پتا. جی بھائی صاحب, جو میڈیٹر تھے انہوں نے, ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کا 1000% کردار ہے اور انہیں کی برکتوں سے یہ معاہدہ طے ہوا ہے. اللہ کا بڑا کرم, آرمی چیف کے اختیارات ہوتے ہیں. اگر انہوں نے اختیارات استعمال کیے ہیں, رینجر بھی مہیا کی گئی ہے, میڈیشن میں حصہ لیا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب ہماری حکومت تھی تو جو آج ڈی جی ایس آئی ان کے معاہدے پہ دستخط موجود ہیں. اگر آرمی چیف نے کچھ کیا ہے تو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیا کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک کلعدم تنظیم سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں اور معاہدے کر سکتے ہیں؟ دنیا کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یا تو کلعدم ہونا ختم کریں. جو تنظیم جس کو آپ کلعدم کہتے ہیں, الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے, بائی الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے, کہ ڈونلڈ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے, اس وقت کلعدم نہیں تھی. جب آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں تو کلعدم نہیں ہے. جب آپ اسے معاہدے سائن کر رہے ہیں تو کلعدم نہیں ہے. کم از کم اتنی اخلاقی جرت ہو نا کہ کلعدم تو ختم کر دیں. تو میرا پھر گزارش ہے کہ بول ٹی وی کو بحال کر دیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. تو اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور ابھی آپ کو ایک اہم خبر ہی دیتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار کہتے ہیں کہ ناکام جلسوں کے بعد پی ڈی ایم کی سیاست ختم ہو چکی ہے. یہ نہ صرف خالی نعرے لگا سکتے ہیں, ان لوگوں میں عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. مسترد عناصر کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں. پی ڈی ایم کی قیادت کے چہروں سے مایوسی آیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں. قوم کو وزیر اعظم کی قیادت پر غیر متزلزل یقین ہے. تنقید کرنے والے عناصر ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں اور ترقی کا سفر کبھی نہیں رکے گا. یہ عناصر ہر موقع پر ناکام رہے ہیں. انتشار کی سیاست کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جی بالکل, یہ تو بات کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب نے. اور دوسری جانب ہم بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری صاحب کی, جن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالیہ بحران میں جو مین اسٹریم میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, جس پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے تو حکومتوں کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. سچ ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنا ہی صحافت ہے. تو یہ فواد چودھری صاحب نے یہ بیان دیا ہے, ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حالیہ بحران میں مین اسٹریم میڈیا نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا.
اور ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے جو کہ کافی زیادہ غیر انسانی ہیں. غیر انسانی ان سینس کہ ہم بچپن سے ہی ایکسٹرا ہیومن اور وہ ان ہیومن ہو جاتا ہے, وہ پھر ان ہیومن ہو جاتا ہے. بچپن سے ہی ہم لڑکوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی نہ تو تمہیں درد ہوتی ہے, اگر تم گر بھی گئے تو تمہیں درد نہیں ہوتی, رونا نہیں ہے بالکل, اور اگر تمہیں رونا آ رہا ہے تو نہیں بیٹا روتے نہیں ہے کیونکہ لڑکے نہیں روتے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ رو کے اپنی بہت ساری غم پریشانی کو وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم بچے کو وہاں روک دیتے ہیں. ہم لڑکوں میں ڈسکریج کرتے ہیں. لڑکا اگر کبھی یا کوئی لڑکی اپنی ولنریبل سائڈ کو شو کرنا چاہیں یا کبھی اپنی ویکنس کو بھی شو کرنا چاہیں تو ہم اس کو وہیں پر اس کو کہہ دیتے کہ نہیں بھائی تم لڑکے ہو, تمہیں اسٹرانگ ہونا ہے, لڑکے کبھی ویک نہیں ہوتے. اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو کہ وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بیک آف ہز مائنڈ رہتا ہے, اس کے دل میں رہ جاتے ہیں. اور آگے جا کے پھر کیا ہوتا ہے ستی کہ وہ زندگی میں آگے لیٹر آن مطلب آفٹر 30 ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کی عادات سے بھی پتہ چل جاتا ہے ان ارلی 20s میں بھی وہ اس کو وینٹ آؤٹ اپنی ایگریشن کے تھرو کرتا ہے. جو رو نہیں سکتا وہ اس کے تھرو کرتا ہے, وہ بدتمیزی کرے گا, غصہ کرے گا. ایک اور چیز یہ بھی ہے اس میں ایک پہلو کہ جب آپ کسی کو یہ کہتے رہیں گے کہ تمہارے لیے یہ ایموشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود اب اس کے اندر یہ ایموشن نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کے ایموشنز کو سمجھ بھی نہیں پاتا. تو اسی وجہ سے جس طرح سے مدیہ نے بات کی کہ ایگریشن بڑھتی ہے, پھر اس کے اندر یہ فرسٹریشن پلتی رہتی ہے. وینٹ آؤٹ کرنے کا وہ جو سارا اسٹیم ہے اس کو ایگزاسٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا, تو پھر وہ اپنے معاشرتی رویوں کے ذریعے, اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم پورٹرے کیا کریں, اپنی فلم میں کیا پورٹرے کریں. ہیرو جو ہے وہ ہی از دی اسٹرانگیسٹ پرسن, ہی نیور کرائز. سپر مین لے لیں, بیٹ مین لے لیں, ایکس وائی زی سب کو لے لیں, سارے اصل میں ایسی کوئی ڈیفینیشن ہے نہیں. اچھا ایک اور چیز, آج کل سٹریس کا دور ہے. ہمارے ہاں جو وہ لوگ جو کہ نوکری بھی کرتے ہیں اور نوکریوں میں 100 قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں موسٹلی مرد حضرات گھر جا کے شیئر ہی نہیں کرتے, وہ اتنا سٹریس لیتے ہیں. آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ جو بہت ینگ لوگ جو ہیں وہ کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں, وہ سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا اسی ریزن ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو ینگ لڑکے ہیں وہ کارڈیک اریسٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے, وہ کیوں نہیں شیئر کر پاتے؟ تو اس میں آپ کے اور میرے کہیں نہ کہیں بیہیویئر کا ایشو ہے, کیونکہ ہم نے ان سے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہے کہ نہ تو وہ روئے گا, نہ وہ اپنی ویکنس شو کرے گا, نہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے ولنریبل شو کرے گا. تو اسی پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر ٹرینر NLP کامران سلطان صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ اکثریت جو ہماری مردوں کی ہے, ہم اپنی پریشانیاں اور تکلیف کو شیئر نہیں کرتے, اندر ہی اندر رکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن جو میجر وجہ ہے وہ ہماری جو کلچرل کنڈیشننگ ہوتی ہے. اب دیکھو ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں, and I'm talking about humans in general, okay, کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا جو سروائیول ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے جو بھی اس وقت کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں, یعنی اگر کوئی ہمیں کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں, کوئی پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں. اور یہ کوئی ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ نہیں, یہ چیز ہمارے ساتھ کئی سال چلتی ہے. اس میں ہمارا ذہن ایک چیز سیکھتا ہے, وہ یہ کہ کیونکہ ہم دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو ہم نے ان کی خواہش کے مطابق چلنا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی, کوئی ایسا کام کیا جو کہ ہمارے کیئر ٹیکرز کے مزاج کے مطابق صحیح تھا تو ہمیں اس میں شاباشی ملی, ہمیں ٹافی ملی. اور اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا, کوئی ایسی بات کہی جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا تو ہمیں اس میں ریپریمینڈ کیا گیا یا ہمیں اس میں کسی پنشمنٹ ملی. سو اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اگر ہمیں ٹافی چاہیے, اگر ہمیں ریوارڈ چاہیے تو ہم نے دوسروں کو پلیز کرنا ہے, اور اگر ہمیں پنشمنٹ سے بچنا ہے تو ہمیں پلیز کرنا ہے. سو ہم اینڈ وی وانٹ ریوارڈ, وی ڈونٹ وانٹ پنشمنٹ. سو لہٰذا ان جنرل وی بیکم پیپل پلیزرس. اب دوسری جو کنڈیشننگ مردوں کے ساتھ اسپیسیفکلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ روتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کتنی باری عام چیز ہے ہمارے یہاں فیملیز میں کہ جب بچہ کوئی روتا ہے, لڑکا اسپیسیفکلی جب روتا ہے تو اس کو ماں کہتی ہے چپ ہو جاؤ, رونا نہیں. اینڈ اٹس لائک مرد کو درد نہیں ہوتا ہے. لائک کیوں نہیں ہوتا, مرد انسان نہیں ہوتا کیا؟ لیکن اس کو جب وہ رو رہا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے, اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو کنڈیشن کیا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرنا. بالکل. اور جب وہ جب بڑا ہو جاتا ہے, سال ہر سال اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ایون دو ہی وانٹس ٹو ایکسپریس, مگر اس کے لیے ایکسپریس کرنا پاسبل نہیں رہا ہوتا. اس کا ذہن جو ہے ایک پوری طرح سے ٹرین ہو چکا ہوتا ہے, پروگرام ہو چکا ہوتا ہے
کہ وہ آپ کو ایکسپریس نہ کر سکے. بالکل. اور اسی کلچرل کنڈیشننگ کی وجہ سے بہت سارے مرد حضرات جب لڑکے ہمارے جب اپنی ایکسپریشنز جو ہیں وہ نہیں شو کر پا رہے ہوتے صحیح طریقے سے, جو ان کے دل کا غبار اس کو وینٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے لیٹر آن ان لائف ان کو کون کون سی جو پرابلمس ہیں سائیکولوجیکلی فیس کرنی پڑتی ہے جن کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا؟ اس کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک جو میجر نقصان ہے, you will find کہ ان لوگوں کے اندر they have a lot of dissatisfaction in their life because انہوں نے زندگی میں جو بھی کچھ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا ہوتا, بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ even though they may have achieved a lot in their life, مگر انہوں نے اچیو اس لیے نہیں کیا ہوتا because they wanted to do it. انہوں نے اچیو اس لیے کیا ہوتا ہے because they wanted to prove to their parents that they are a good child, a good son. They wanted to prove to the world that they are worth it. And وہ ہر وقت دوسروں کو کسی نہ کسی طور پہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. And as a result, you know, that's again یہ جو چیز ہے دوسروں کو پروف کرنا, اپنے آپ کو ثابت کرنا, اس میں ان کی اپنی سیلف اسٹیم, سیلف ریسپیکٹ زیرو ہو چکی ہوتی ہے. لیکن ان کی جو ایک مسلسل کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو پلیز کریں. Now these people also find it very difficult to say no. So you know even آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ وہ آفس میں بیٹھا ہے اور وہ نکلنے والا تھا اور اس کا گھر پہ کوئی امپورٹنٹ اس کا کوئی دعوت ہے, اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کوئی کمٹمنٹ ہے, اور باس اس وقت کوئی اس کو اسائنمنٹ دے دیتا ہے and they cannot say no. So as a result ان کی فیملی لائف سفر کرتی ہے. اچھا تو اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو کیفیت ہے, یہ جو تمام تر کیفیت ہے اور دباؤ ہے, اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جہاں تک اس کی کیور کا تعلق ہے, سب سے پہلی چیز you need to stop doing this. Okay, کسی بھی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ چیزیں جو اس پرابلم کو کریٹ کرنے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کو روکنا ضروری ہے. اوکے, سو اگر کوئی شخص فرض کیجیے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ ڈائبٹیز کا علاج چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے میٹھا کھانا چھوڑنا ہوگا. سو یہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہے that these people must stop trying to please other people. They must stop, trying to look good in other people's eyes. That's the first thing. دوسری چیز دیکھیے, اس میں کوئی ایک آنسر میں نہیں دے سکتا بیکاز یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پرسن ٹو پرسن, سچویشن ٹو سچویشن دیکھنی پڑتی ہیں. سو کوئی میرے پاس ایسی اسپیسیفک اپروچ نہیں ہے, لیکن دا بیسٹ تھنگ آئی کین سے اس طرح کے لوگوں میں اگر if you or anyone is experiencing this, they must seek professional guidance. Ask, search some coaches. There are many people who can help. میں constantly لوگوں کی ان چیزوں میں کوچنگ کرتا رہتا ہوں and they try to solve their problems on them. دیکھو it's like اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے آپ اس کو کسی میکینک کے پاس لے کر جاتے ہو, آپ اس کو خود انجن کھول کے نہیں بیٹھ جاتے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. So it's like if you have a problem, go and seek some professional advice. Go and find a coach who helps in these areas. And get professional. It's okay to seek help. It's okay to cry and it's okay to discuss your problems. یہ مرد حضرات کے لیے بہت زیادہ میرے خیال سے بھی اس چیز کو میں نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. مرد خواتین تو چلے کر لیتی ہیں, دوستوں میں بیٹھتی ہیں, گھر میں ہیں وہ رو لیتی ہیں, they vent it out. لیکن مرد حضرات جو ہے نا وہ اپنے دل کا غبار نہیں نکال پاتے کیونکہ ہماری کلچرل کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے اس مرد کو اجازت ہی نہیں دی کہ تو نے ویک دکھنا ہے. نہیں, تم نے ویک نہیں دیکھنا. چلیے جی مدیہ, میں آپ کو اپنے مسائل بتاتا ہوں پھر ابھی سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. ہاں چل میرا ٹیشو منگوا لوں. ہاں ٹیشو, چل ٹیشو منگوا لوں. بڑے بڑے تولیے. اچھا جی, تو جہاں پر رونا اچھا ہے وہاں پر ہنسنا بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. لافٹر تھیراپی کی تو آپ نے ویسے ہی سنا ہوگا, لیکن بہرحال بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اچھا, ناموں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے نام کیسے رکھے جاتے ہیں تو مدیہ کے پاس اپنی ایک سٹوری ہوگی, میرے نام کا ایک اپنا مقصد ہوگا, مطلب ہوگا, اور وہ کسی وجہ سے میرے والدین نے رکھا ہوگا. لیکن کہیں تو جیسے اب چینیوں اور جاپانیوں کے نام ہوتے تھے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, تو کہا یہ جاتا تھا کہ جی جاپان میں تو ایسے نام رکھ دیا جاتا ہے, آیا تو برتن کوئی اٹھا کے پھینک دیا, جو ساؤنڈ اس سے پیدا ہوا وہ نام رکھ دیا. ٹرنگ 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 ٹرنگ, کوئی جو بھی ساؤنڈ مذاق ہے باقی ایسا ہی ہے, یہ ہمیں لگتا ہے مذاق بنا ہوتا ہے دس ساؤنڈ. تو انڈونیشیا میں جو ہوا ہے وہ تو بندے نے تاریخ رقم کر دی. وہ سب سے مطلب کیئر فری بندہ ہے جس نے اپنے بچے کا نام جو رکھا ہے. بتائیں ذرا کیا نام ہے. لوگ اتنا سوچتے ہیں جب بچہ پیدا بھی ہونے والا ہوتا ہے, آپ کو ہوتا ہے اپنے بچے کو پہلا گفٹ کیا دیں گے, آف کورس وہ بچے کا نام ہی ہوتا ہے, اس کی شناخت
इंडोनेशिया में एक बच्चा है जिसका नाम है ABCDEFGHIJK ज़ू 2 बार ज़ू लोगों को यकीन नहीं, लोगों ने कहा ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जब उस बच्चे का हमने शनाख्ती कार्ड देखा, जो स्कूल का कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड, उसमें ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं ABCDEFGHIJK ज़ू। मतलब आप ये देख, अच्छा उन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि फर्स्ट इंस्टेंस में कोई इसको प्रोनाउंस करने की भी कोशिश करेगा, नहीं कर सकते आप। हाँ। और मतलब वो बड़ा आसान। अगर आप इसको वैसे करने की कोशिश करें, कैसे क्या बनेगा ये घीक, हाँ घीक ज़ू एप्सेफ घीक। हाँ आप लोग प्लीज जरा हो सके डी मेरे ख्याल में साइलेंट करना होगा ना, डी साइलेंट करें, डी साइलेंट करें, एप्सेफ को डी को हाँ एप्सेफ, और उसके बाद घीक अपनी मर्जी। ये हमने बनाया। देखिए ऐसा होता है, मेरी बात सुने, ऐसा होता है जब आप बच्चों का नाम ऐसा रख दे जो कि अगले को कक समझना है, फिर वो अपनी तरफ से जो मर्जी चाहे करना चाहे वो उसके नाम के साथ आप इंस्पायर होके पता चले, मैंने और अभी सत्य नहीं किया। हाँ तो आप इंस्पायर होके आप पता चले कि पाकिस्तान में कोई अलिफ बे तेटे से रखना शुरू कर दे। यू नेवर नो। हाँ यू नेवर नो। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पे, हमारे साथ रहिएगा आप लोग। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको आम खबरें देते चलें कि CTG कोहाट रीजन के रात गए हंगो और इस्माम में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, 3 से 4 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। CTG के मुताबिक हलाक होने वालों में सादिकुल्लाह उर्फ अलकायदा, अहमद रहीम उर्फ सऊद, समीम सईद उर्फ उस्ताद, मुस्तफ़ा उर्फ मुल्ला शामिल हैं। मजीद हमें बताएंगे अदनान तारिक। जी अदनान। बिल्कुल, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कोहाट रीजन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गुज़श्ता रात CTD के ऑपरेशन की वापसी पर जो है हंगू और शुमाली वजिस्तान के इलाके सिंधाम के इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जब मुकम्मल हुआ तो इस दौरान दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की थी। फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में जो है 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए, जबकि 3 से 4 दहशतगर्दों की फरार होने की इत्तलात पर इलाके में सुबह तक जो है वो सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी रहा। हलाक दहशतगर्द जो है वो कलदम तंजीम ताल्लुक था और वो दहशतगर्दी के साथ साथ पुलिस पर टारगेट किलिंग के हमलों में भी मुलविस है, जिनके कब्जे से 4 SMG गन, 16 चार्जर और दीगर सैकड़ों कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अदनान तारिक, आपने हमें तफसीलात दी। जी तो अब हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं मधिया? जी अब हम जरा बात करने जा रहे हैं वैक्सीन के हवाले से, कोविड वैक्सीन के हवाले से। देखें पहले तो हमें बहुत टाइम लगा लोगों को कन्विंस करने के लिए कि वैक्सीन आपके लिए सेफ है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले अगर फेस भी देखा जाए तो पहले बुजुर्गों को लगना, ओल्ड सिटीजन को लगना शुरू, सीनियर सिटीजन को लगना शुरू हुई, फिर उसके बाद नौजवानों को भी लगना शुरू हुई। लेकिन अब अच्छी बात है कि अब बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और जो UAE है उन्होंने तो एक स्टेप इससे आगे ले लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ये कहा है कि 3 साल से जो ज्यादा साल के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए और उनको लगेगी साइनोफार्म लगेगी, उनको लगेगी। ये ज्यादा हैरान कुन बात है जी, साइनोफार्म लगेगी। गो कि 11 साल के बच्चों को जो हम बात करें वो फाइजर की बात की जा रही है। पाकिस्तान में भी 11 साल के बच्चों को, जो 11 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं और 18 साल से कम, उनको फाइजर लगाई जा रही है। मुझे बात समझ नहीं आई कि 3 से 17 बरस के जो बच्चे हैं वो उनको लगवाएंगे साइनोफार्म, यानी कि वो उसी एज ग्रुप में आ गए। 11 साल के बच्चों को लगाएंगे फाइजर। ये मुख्तलिफ, ये तो हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिस की जा रही है, दुनिया भर में प्रैक्टिस की जा रही है। अमेरिका में 12 से ऊपर को फाइजर, जी वो 12 से ऊपर उनको फाइजर लगवाई जा रही है। जी 12 से 18 फाइजर है। लेकिन अभी यही है कि उन्होंने कहा है कि जो 3 साल से जायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम साइनोफार्म लगा सकते हैं। तो आप चाहे आपकी 70 साल की उम्र हो, चाहे आपकी 3 साल से एक दिन ज्यादा भी उम्र हो, तो आपको साइनोफार्म लग सकती है, विच इज गुड। क्योंकि मेरे ख्याल से अब आप हमें एक बड़े मैसिव लेवल पे वैक्सीनेशन की तरफ जाना है, ताकि क्योंकि कोविड जो है वो कोई ना कोई अपना वेरिएंट तब्दील करके वो तो रहेगा, लेकिन हमें वैक्सीन के थ्रू हमें इम्यूनिटी जो है ना वो हमें हासिल करनी है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। इसी हमने बात कर ली। हम कोशिश करेंगे कि कल हम स्पेसिफिकली किसी डॉक्टर को भी ले उनसे कहेंगे साइनोफार्म। आज हम बात नहीं करेंगे बच्चों की, आज हम बात नहीं करेंगे, बट आज हम आपस में बात करेंगे। लेकिन हम आपको ये बताएं कि पंजाब में तकरीबन पिछले 48 घंटों में तकरीबन 8,24,000 जो है बच्चों को फाइजर की डोजेस बहुत अच्छी बात है लगाई जा चुकी हैं कि फाइजर आप मंगवा रहे हैं, उसको एक टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि जो भी हेल्थ केयर ऑफिशियल्स हैं उनको ये चाहिए कि -20 से -70 का जो टेम्परेचर है और उसके बाद उसको वो शेल्फ से निकाल के जितनी देर में उसको यूज करना है। तो प्लीज जो आपका अमला है उसको प्रॉपर्ली गाइड करें, उसको बताएं कि ये वैक्सीन दिस इज नॉट लाइक साइनोफार्म और साइनोवैक और ऐसी कोई भी वैक्सीन की तरह नहीं है। इसके अंदर उनको तो रखा सकता है क्योंकि उसका तो टेम्परेचर है 8,
اور اس کا مائنس میں اور وہ بھی اتنا انتہا پہ, تو بڑی خیال کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ویکسین لگائیں بھی جو کہ بڑی مہنگی منگوائی گئی ہے, اسٹوریج کے ایشوز جو ہیں وہ رہیں گے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا موڈ تھوڑا چینج کرتے ہیں, موسیقی کا تڑکا لگاتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ایک ایسے ینگ سنگر ہو از ویری ینگ, اور آئی ایم شیور کہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہ یونیورسٹی بنک نہ کی ہو, اپنے کالج بنک نہ کی ہو, اور میوزک میں اتنے کمال ہیں کہ نہ صرف یہ کمپوز کرتے ہیں, یہ لکھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں, یعنی کہ 3 in 1. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب عالم اسٹوڈیوز میں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم شاداب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. شاداب, کب سے شوق شروع ہوا جی موسیقی کا؟ شوق اسکول ٹائم سے ہی ہے, تقریباً 12 سال کی عمر تھی. میوزک کا ماحول بھی گھر میں اچھا تھا, تو بھائی نے میرے گٹار سیکھا تھا بیسیکلی. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بجاؤں گا بھی, بجا بھی سکتا ہوں, مجھے اتنا شوق نہیں تھا. اچھا. لیکن جب بھائی نے بجانا شروع کیا تو پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا, تو بھائی سے ہی میں نے گٹار کی تعلیم حاصل کی. کیا بات ہے. مجھے بتائیں سچ میں کالج بنک کر کے تو نہیں آیا؟ نہیں, میری پڑھائی ابھی میں نے تھوڑی روکی ہوئی ہے پینڈیمک کی وجہ سے, میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو شروع میں کئی ہمارے پاس ینگسٹرز آتے ہیں جو کہ سنگرز بن گئے ہیں, لیکن ان کا سٹارٹ گٹار سے ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے گٹارسٹ بنتے ہیں پھر ساتھ ساتھ گانا شروع کر جاتے ہیں. ساز کوئی بھی ہو اس سے آپ کو بیسکس آ جاتی ہیں. میوزک صرف گانا بجانا نہیں ہے, اس میں کافی تھیوری انوالو ہے. بالکل. تو تھیوری جو ہے وہ آپ کسی ساز کے ذریعے ہی سیکھ سکتے ہیں. کوئی پیانو بجاتا ہے, کوئی گٹار بجاتا ہے, کوئی ہارمونیم پہ سیکھتے ہیں کلاسیکل سیکھنے والے. تو انہی انسٹرومنٹ سے آپ کو زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے. صحیح, اور انسٹرومنٹس کی سپورٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی آواز ہونا بھی ضروری ہے. کبھی کبھی انسٹرومنٹ آپ کو زیادہ سریلا کر دیتے ہیں, انسٹرومنٹ کی وجہ سے آپ کی آواز میں تو 4 انسٹرومنٹس بھی رکھ دوں تب بھی سریلا نہیں کریں گے, بلکہ ان کی آوازیں دب جائیں گی. درد زیادہ ہے میری آواز میں. مدیہ چلو شاداب, اس سے پہلے مجھے ڈر ہے, آپ کو پتا ہے یہ یہی ایسی بات کر کے گیم ڈال دیتے ہیں اور گانا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم یہ نہ گائیں, ہم چاہیں گے آپ کچھ چیز ہمیں ضرور سنائیں. اچھا, میں اپنی اوریجنل کمپوزیشن سنا دیتا ہوں. جی بالکل, ابھی ریسنٹلی ریلیزڈ ہوئی ہے. ضرور. بات ہے شاداب, مجھے بتائیں جی یہ جو گانا آپ نے خود لکھا ہے؟ جی میں نے خود ہی لکھا ہے. اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ زندگی ہے پہ آپ نے زندگی, اصل میں یہ کراچی کے اوپر بیسڈ آن اسٹوری تھی سیریز کی, تو ہم نے اس حساب سے اس کو لکھا ہے. اس میں زندگیوں پہ جو کراچی کی لائف کا جو انفلوئنس آتا ہے وہ ہم نے دکھایا ہے. اچھا, اس انفلوئنس سے آپ کو اتنا میچور کر دیا. میں شاعری, مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. اچھا, ویری گڈ. میں مطلب ادبی ذوق مجھ میں ہے. اچھا, فیض احمد فیض, جتنے بھی بڑے شاعر ہیں پاکستان کے, اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اردو سے مجھے بہت شغف ہے. عمومی طور پہ ہم نے ینگ لوگوں میں نہیں دیکھا کہ ان کو فیض احمد فیض صاحب کے کلام پڑھنے کا نظر بھی آتا ہے کہ جس طریقے سے اس کے اندر لیرکس ہیں, اس کے اندر جو الفاظ کا استعمال ہے وہ بھی کافی اس طریقے سے سوچ کو کافی ایکسپینڈ کرتے ہیں. اچھا, آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ آگے میرا ایسی ہی فلسفیکلی جو آپ کی شاعری ہوگی, یا پھر تھوڑا محبت کی طرف بھی جائیں گے, کیونکہ یوزلی ہر بندہ جاتا ہے. جی جی جی, ہر قسم کا کام کرنا ہے, ورسٹائل ہر طرح کا. اور اردو سے مجھے زیادہ شغف ہے, تو اردو کو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ آگے لے کے چلوں. تو یہ شغف آیا کہاں سے؟ میوزک تو چلے گھر میں ماحول تھا, اردو کا بھی تھا. والد صاحب کو پڑھنے کا شوق ہے, کتابیں گھر میں ہوتی ہیں. فیض صاحب کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے, غالب کی کتاب, علامہ اقبال, تو پڑھنے کا شروع سے ہی ایک مطلب رجحان تھا. اب ظاہر ہے گھر میں ایک چیز ہوتی ہے تو آپ کے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے. مطلب شاداب, پھر تو ابھی آپ آگے کسی صوفیانہ کلام بھی آگے لکھ سکتے ہیں. بالکل, اگر موقع لگے تو ضرور لکھیں گے. آپ نے جن کے نام لیا, کیونکہ ان سے لوگ انسپریشن لے کے ہم نے دیکھا کہ کافی صوفیانہ کلام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اچھا, کوئی ایسا گانا جس نے بچپن میں آپ کو بہت زیادہ انسپائرڈ کیا ہو اور آپ کی بچپن کی یادیں وابستہ, جو آپ کا پہلا ایسا گانا جو آپ نے پرفارم کیا, وہ کون سا ہے؟ وہ سمجھائیں. پہلا گانا ابھی تو مجھے بالکل یاد نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم میں تھوڑی سی عمر یاد نہیں رہتی شروع کی چیزیں کافی. کیونکہ اردو کی آپ نے بات کی, میں چاہوں گی کوئی غزل ہی آپ نے گٹار پہ سنا دیجیے. مہدی حسن صاحب کی کچھ سنا دیجیے, جو آپ کی فیوریٹ. غزل تھوڑا سا مشکل ہے, ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے, گا لیتے ہیں لیکن یاد نہیں ہو رہتی. رنجشی سے ہی تھوڑی سی گا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, مجھے بتائیں, اردو پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ آلریڈی مطالعہ بھی آپ کا بہت زیادہ ہے. مزید آپ نے کیا سوچا کہ اپنے سروں پہ آپ کتنا کام کریں گے؟ بیکاز آئی بلیو یہ اس پہ کام ہونا بھی بہت باقی ہے. آپ ہر لرننگ سٹیج میں انسان جی بالکل, ہر چیز سیکھتا رہتا ہے انسان, تو اس پہ بھی ہے, لے کے چلنا ہے. خود بھی میں اپنے گانے گاتا ہوں, ظاہر ہے, تو آگے بھی اوریجنل کمپوزیشن ہیں جس میں میں خود بھی گاؤں گا, اور ہو سکتا ہے کسی کو میں گوا بھی سکوں. پروڈیوسر کا کام ہوتا ہے ایکچولی میوزک بنانا. اور آپ کسی سے تربیت حاصل کریں گے آگے جا کے؟ جی, تربیت میں نے حاصل کی ہے, لیکن ابھی تھوڑا سا ریاض میں نے کم کیا ہوا ہے, پروڈکشن کی وجہ سے, کمپوزیشن کی وجہ سے. تو آپ کو یہ کہ آپ بیسیکلی کمپوزر ہیں اور پھر آپ کی جا کے سنگر ہے. جی, سنگر میں اپنے آپ کو بعد میں سنگر بعد میں گردان. بہت شکریہ جی, شاداب عالم ہمارے موجود تھے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جناب اب صحت سے متعلق بات کر لیتے ہیں اور جو فروٹس ہیں ویسے تو مختلف فروٹس ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں جیسے آج کل انار ہے کیویز ہیں آج کل ہمیں امرود نظر آ رہے ہیں ہمیں اور کون سے پھل مدیا اور وہ جیپنیز فروٹ جو ہے وہ موجود ہے املوک ہاں جنہیں کہا جاتا ہے خربوزے کی کچھ نسلیں ابھی بھی قسمیں ابھی بھی موجود ہیں اچھا یہ وہ فروٹس ہیں جو کہ سیزنز میں ہوتے ہیں انگور بھی ابھی موجود ہیں اس کے علاوہ کچھ پھل ہوتے ہیں جو سارا سال ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہے بنانا یعنی کہ کیلا اور کیلے میں بڑے فوائد ہوتے ہیں ایون یہ کہ آپ ایکسرسائز کرنے سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کیلا کھا لیں آدھا گھنٹہ پہلے تو بڑا آپ کو جو پوٹیشیم اور نہ جانے کیا کون سے وائٹامنس جو ہے وہ دیتا ہے اور مفید ہوتا ہے انسٹنٹ انرجی کی ڈوز ہے جی اور اسی والے سے بات کریں گے ماہر غذائیات ڈاکٹر مبشرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو شامل گفتگو کریں گے السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا ڈاکٹر صاحبہ یہ کیلا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہر سیزن میں اویلیبل ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو فور گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں بالکل مطلب کوئی بھی پھل آ رہا تو سستا بھی ہوتا ہے چنگے میں کیلا ہی آ جائے تو ہم اس کو بالکل چنگے والا ہی پھل سمجھتے ہیں تو کیا یہ واقعی چنگے والا پھل ہے یا اس کو ہم بڑا انڈر ریٹ کر رہے ہیں آئی وڈ سے کہ اگر کیلا اٹ سیلف اگر دیکھا جائے ہر کسی کو پتہ ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ پری بوسٹر ہے فور ورک آؤٹس یا اگر ویٹ لاس کو کرنا ہے کاربوہائیڈریٹس اس میں زیادہ ہے بٹ مین چیز ہے کہ کیلے کو ایز اے ہول آپ ویجیٹیبل بھی استعمال کر سکتے ہیں اینڈ ایز اے ہول آپ پلانٹ کی صورت میں سبزی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ کس میں ہمارے پاکستان نے نہیں پاکستان نے ایکچولی انوینٹ کیا بایو ٹیکنالوجی ہمارے جو فیڈریشن ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ انہوں نے 2 ٹائپ کے کیلے ایجاد کیے ہیں دیٹ کالز کلونی وہاں اس کا ریشہ یعنی اسٹیم سیلز لے کے اور اس کو امپلانٹ کیا ہے جو ہماری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اسپیشلی اباؤٹ 18.2 ٹریلین ٹن اگر ہم ایکسپورٹ کریں گے اپنا کیلا تو ہمیں بہت زیادہ اکنامی وائز بوسٹ اپ ملے گا بٹ آئی وڈ سے کہ ایز اے بنانا تو ٹھیک ہے بٹ اس کے لیف سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیف سے ہوتا یہ کہ جب آپ کیلا چاپ آؤٹ کر لیتے ہیں اس کے جو روز پیٹلز ہیں وہ چاپ آؤٹ کر لیتے ہیں تو جو لیوز ہیں اس کو ہم ری انوینشن پہ کام آ جاتا ہے فیلڈ ورکس میں کام آ جاتا ہے اگر آپ کو مسل اسپازم ہے ہڈیوں کا بھورا پن ہوتا ہے تو اس کو ہم کیلے کے پتوں کو ریپ کرتے ہیں ایک الگ پروسیجر ہوتا ہے پتے یا چھلکے نہیں جو پتے ہوتے ہیں بڑے جو لیوز ہوتے ہیں تو کیلے کو اس کو چاپ آؤٹ کر کے اور ہم سولیریم بناتے ہیں یعنی کیلے کا پورا کیلے کے پتوں کا پورا بیڈ اور اس کے اوپر ہم انسان کو یعنی کور اپ کرتے ہیں اور فور 10 to 15 منٹس اس کو ہم وائٹامن ڈی دیتے ہیں تو آپ کو فاسفورس مل گیا کیلشیمس مل گیا وائٹامن ڈی مل گیا جو بہت زیادہ آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے اسپیشلی ان پیشنٹس کو جن کو آسٹیوپوروسس ارتھرائٹس ہے یا مسل اسپازم ہے یا فروزن نیک. اچھا یہ تو چلیں آپ درخت کی طرف اس کی بات کریں obviously بڑا یہ پہلی دفعہ میں یہ ساری چیزیں سنا کیلے کے حوالے سے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ایک کہا یہ جاتا ہے کہ ایک وقت میں ایک کیلا نہ کھاؤ 2 کھانے چاہیے ورنہ ایک جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے ایسا کیا ایکچولی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ گرین کھانا چاہیے یا پیور یلو کھانا چاہیے یا اس پہ اسپاٹس والا کھانا چاہیے تو یہ 3 ڈفرینٹ ٹائپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اسپاٹس والا کھا رہے ہیں جس میں تھوڑا سا سویٹ شوگر امداد زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی میٹھا بنا رہے ہیں یا فیشیلز کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے جناب کہ آپ ڈارک گرین کلر کا استعمال کریں کیونکہ اس میں کنسسٹنسی بہت زیادہ تھک ہوتی ہے. لائٹ یلو کلر سیزنل ہے ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ گرین کھائے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ کچے نہیں ہوتے. ہر ٹائپ کے جو کیلے ہیں جو اس کی آئی وڈ سے کہ سیزنل چینجز ہوتی ہیں اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے. ڈارک گرین کھائیں گے تو آپ کے اگین پورے کیلشیم نیوٹرینٹس آپ کو فائٹو کیمیکلز سب ملے گا. اگر آپ یلو کھاتے ہیں تو وہ سیزنل کے طور پہ آپ کو کاربوہائیڈریٹس دے گا فاسفورس دے گا وچ از گڈ فار یور بونس. اور اگر آپ یلو والے کھاتے ہیں تو آپ فیشیلز اینڈ ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بڑی ڈفرینٹ اور عجیب و غریب میتھس مشہور ہیں کہ جیسے کہتے ہیں جی یا ایک کیلا کھائیں گے تو پتہ نہیں آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی تو وہ رک جائے گی 2 کیلے کھائیں گے تو کانسٹیپیشن بڑے ڈفرینٹ کبز اور کبز کچھ اب ہے نا یہ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی اچھا جی بچے کو آپ کو کانسٹیپیشن ہے جی 2 کیلے کھا لو اچھا جی موشن ہے 1 کیلا کھا لو.
کیا نمبر ہے اس کا لینا دینا ہے؟ نو نتھنگ لائک دیٹ. ایکچولی اگر آپ کو بہت زیادہ یعنی ڈائریا ہے تو یوزلی یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے ایک کیلا لے کے اس کے اندر تھوڑی سی کافی گرائنڈ کر لو, جو بہت زیادہ فیمس ہے. کافی گرائنڈ کر کے, اور آپ بچے کو بھی چٹا سکتے ہیں, خود بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ کیلوں کا ڈیٹاکسیفیکیشن کریں, جس کو ہم کہتے ہیں گٹ کلیننگ, جیسے کولن کلینزنگ ہوتی ہے. یوزلی 50 ایئرس کے جو میل اور فیمیل ہوتے ہیں ان کے ڈائگنوزیشن ہی نہیں ہو پاتے. یوزلی جانا چاہیے, جیسے ایچ پائلوری کا ٹیسٹ ہے یا اسٹول کا ٹیسٹ ہے, تو اس میں یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ گٹ کلیننگ کرنا لازمی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے بنانا ڈائٹ بھی تو ہے, بہت سارے لوگوں نے اس سے وزن بھی کم کیا. ایک ہفتے آپ کو صرف اور صرف بنانا کھانے ہوتے ہیں. بالکل, کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ اٹ از ریئلی ریئلی گڈ, بیکاز اگر ہم ویٹ لاس کی طرف جاتے ہیں اور اپنی باڈی میں کوئی کیمیکل کی کمی ہو رہی ہے, تو یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈارک گرین یا لائٹ یلو یا اسپاٹڈ کیلا لیں. بٹ کیلے کے بھی جیسے 70s میں کہا جاتا تھا یو ڈائٹ, جس میں ہم یوگرٹ کے ساتھ بنانا مکس کر کے لے سکتے تھے. بٹ اس کے ساتھ ہم واٹر میں اور زعفران میں لیں تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا. کولنگ افیکٹ ہوگا اسٹمک ایریا پہ, اور اسپیشلی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو سکتا ہے. واو, اوکے, دس از گریٹ. اچھا, ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ کسی چیز کی زیادتی بھی نقصان دہ ہوتی ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں آئے تو آپ نے ابھی ایک پھانکا, پھر کھا کے مطلب ایکچولی ہم ڈاکٹرز کے لیے بہت مشہور ہے, کیونکہ لنچ اور ڈنر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یوزلی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم منکی ہیں, جو ایک فروٹ بہت زیادہ فاسٹ اویلیبل ہے اور ڈائجسٹ ہوتی ہے. تو ہوتا ہے تو ہم 3 to 4 بناناز تو کھا لیتے ہیں, بہت انسٹنٹ بوسٹ اپ ہو جاتی ہے, بالکل آئی اویکننگ ہو جاتی ہے, اور پھر دین یو آر بیک ٹو نارمل ٹو دا ورک. اور ظاہر بات ہے اس کے بعد اگر ہم ملک پی لیں تو زبردست. بٹ چائے اور کیلے کا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ الرجک ریئیکشن دیتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ. اسکن پہ آپ کو ریشز شروع ہو جاتے ہیں, وامٹنگ, ڈائریا. تو یہ اگر آپ کیمیکل انگریڈینٹ انڈیوس کریں گرین ٹی, کافی اس کے ساتھ, کیلے کے ساتھ, تو وہ اوائڈ کرنی چاہیے. کوئی کیفین نہیں ہونی چاہیے کیلے کے ساتھ. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر مبشرہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اور اب یہاں پہ جناب وقت ہو گیا آپ سے اجازت دینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.